صدری ويسر لي أمري بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما آمين يا رب العالمين. جی عائشہ پلیز الفاتحہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمین. ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ. جیسے لگ رہا ہے کہ آپ نے پریکٹس کی ہے ٹھیک ہے اور بہت بہتر پڑھا ہے الحمدللہ. There are few things جس کو اب ہم ہائی لائٹ کریں گے. سب سے پہلے آپ اعوذ باللہ ہی ٹھیک ہے ہی کو کلین کریں کیونکہ آواز ایسے آ رہی ہے. اعوذ باللہ ہی میک اٹ کلین. اعوذ باللہ ہی. اسی طرح الحمد للہ بسم اللہ ہی کو کلین کریے. أعوذ بالله ہی اور لائٹ کریں جیسے مخرج اس کا تھوڑا سا نا ڈیپتھ میں ہے. ہی بالکل چیسٹ کے قریب سے آ رہا ہے. اعوذ باللہ أعوذ بالله ہی. ویری گڈ. اعوذ حمزہ عین احتیاط سے پڑھیں. اعوذ باللہ. أعوذ بالله بہتر بہتر گڈ. الحمد للہ. الحمد لله جی ہی کو بالکل اور لائٹ کر دیجیے. الحمد للہ. الحمد لله ویری گڈ گڈ ویری گڈ. اچھا عین کو بہتر کریں گے ٹھیک ہے. العالمین میں بھی اور استعاذہ میں بھی عین. پھر جب آپ نے پڑھا نا صراط الذین انعمت علیہم آیت نمبر 5 میں 7 میں جہاں جہاں عین ہے اس کا مخرج حمزہ کے ساتھ مکس ہو رہا ہے ٹھیک. تو یہ اس کو آپ ٹھیک کریے گا. یہ تو مخرج والا معاملہ ہے. اب جو ایک اہم چیز ہے نا اس پہ ہم بات کریں گے. وہ آیت نمبر 5 میں جب ہم پڑھ رہے ہیں ایاک نعبد ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہاں پہ میں کیا غلطی کر رہی ہوں کوئی بتائے گا؟ یہی غلطی ابھی عائشہ سے ہو رہی تھی. جی ایاک نعبد و ایاک. جی آپ لمبا کر کے پڑھ رہی ہیں زیادہ. جی دال کے بعد ٹینشن ہے کہ ایز اف میں دال کے جو پر ضمہ ہے نا اس کے بعد کوئی لیٹر ایڈ کر رہی ہوں یعنی واو پڑھ رہی ہوں. یہ جو مسٹیک ہے یہ بھلا کیسے ہوتی ہے کہ جب ہم کسی حرکت کو اس کے ٹائم سے زیادہ وقت دے دیتے ہیں. جیسے یہ دال کے اوپر جو پیش ہے اگر میں اس کو ایاک نعبد تو اس کا مطلب ہے میں آگے واؤز ایڈ کر رہی ہوں. ٹھیک ہے عائشہ یہ بات آپ کو واضح ہے؟ دوبارہ بتائیے گا. ایاک نعبد دو. اگر میں دال کے پیش کو زیادہ کھینچوں گی تو ایسا لگے گا جیسے میں نے دال کے بعد واو ایڈ کر دی ہے. ٹھیک ہے دس از اے پرابلم. تو آپ نے اس کو اتنا ہی وقت دینا ہے جتنا آپ باغ کے پیش کو ٹائم دے رہی ہیں. نعبد ٹھیک ہے. اگر آپ اس کو ایسے کریں گی نعبد دو دس ول بی اے مسٹیک اینڈ اٹ از اے ویری obvious لحن جلی ہے جس کو نہیں کرنا چاہیے. تو آپ احتیاط سے پڑھیں ذرا ایاک نعبد کو. ایاک نعبد جی گڈ. کنٹینیوشن میں رکھیں پوری آیت پڑھیے. ایاک نعبد و ایاک نستعین
لیکن پوز نہ لائیں، ٹھیک ہے. اور کا جو ہے نا، کا اس کو کاف سے مختلف ہونا چاہیے نا، ایسے آواز نہ یا کا. اٹ شوڈ بی ایاکا. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دوبارہ پڑھیں. إياك نعبد وإياك نستعين. اچھا یہ بہتر ہے، لیکن آپ کے یا کا میں تفخیم ہے، ٹھیک ہے، وہ ہیوی ہے. یا کا اور ایاک، آپ کو دونوں الگ الگ آواز ساؤنڈ کر رہے ہیں عائشہ؟ جی جی، یعنی کیسے بنا إياك، جی یہ موٹا نہیں بہتر ہے. گڈ گڈ گڈ. تھوڑا سا مسکرا کے پڑھنا اس کو. ایاک ایاک. إياك إياك. جی یہ بہتر ہے، بالکل یہ والا جو پڑھا آپ نے بالکل صحیح تھا. اگر ہم اس کو ایسے پڑھیں گے نا، ایاقا قا ایاقا قا، تو کاف بھی موٹا ہو جائے گا، یا کے بعد جو الف ہے وہ بھی ہیوی ہو جائے گا. بات واضح ہے سب کے لیے؟ جی 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 بالکل. چلیں بہترین ہے. اب اہدنا الصراط اس میں حمزہ، یہاں پہ دیکھیں حمزۃ الوصل ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو اب ہمیں یہاں سے شروع کرنا ہے نا، تو ہم اس کو کوئی واول دے رہے ہیں. اس کو واول دینے کے رولز ہیں، ہم اس پہ بات کر چکے ہیں، تو کیا رول ہے وہ تو ابھی بات نہیں کر رہے ہیں. لیکن جب ہم اس کو زیر دے رہے ہیں نا، تو میں چاہتی ہوں کہ اس کی آواز آپ ڈبل ای کی طرح دیں، اور ایسا نہ ہو کہ اے وائی آ جائے، ٹھیک ہے. تو اہدینا اہدینا الصراط اهدنا الصراط المستقيم. Say it. اهدنا الصراط المستقيم. بہت بہتر. اب ہا کے اوپر وہ جو جھٹکا سا آ رہا ہے جیسے یعنی آپ آواز کو نا پلٹ کے واپس نہیں لائیں گے. ہا وہ لیٹر نہیں ہے جس میں یہ کرنا ہوتا ہے، تو آپ نے اس کو ہا کے مخرج پہ ہی رہنا ہے. یعنی آپ ایئر جو ریلیز کر رہی ہیں وہ ریلیز ہوتی رہے گی، پھر آپ دال پہ چلے جائیں گی، جیسے اہدینا. ٹھیک ہے، یہ میں نے صحیح پڑھا ہے. اور اگر میں وہ غلطی کروں جو عائشہ کر رہی ہیں، تو پھر وہ کیسے ہوگا؟ اہدینا اہدینا. آپ ڈفرنس فیل کر پا رہی ہیں عائشہ؟ جی جی. جی. سو رن دا ساؤنڈ آف دا ہا. اہدینا الصراط اهدنا الصراط جی احسنتی. اب دیکھیں آپ نے کلکلا نہیں کیا، لیکن آپ کا ہا جو ہے وہ ہا میں مکس ہو رہا ہے. ٹھیک، ایک دفعہ اور کوشش کریں. اہدینا الصراط اهدنا الصراط یہ بہتر ہے. ٹھیک ہے. ٹیک کیئر آف یور ہا اینڈ ٹیک کیئر آف یور آئین. ٹھیک ہے، دس از اوکے. ون پوائنٹ. ٹیک کیئر دیٹ آپ نے کسی بھی ووول کو elongate نہیں کرنا، ادروائز وہاں پہ کوئی مد لیٹر ایڈ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ میں آپ کے لیے پوائنٹس بتا رہی ہوں جو آپ نے الفاتحہ میں جن کا دھیان رکھنا ہے. نمبر 1، ہا اور آئین کا خیال رکھیں گی. نمبر 2، آپ نے کسی بھی حرکت کو اس کے وقت سے زیادہ ٹائم نہیں دینا. اگر آپ elongate کریں گے تو وہاں پہ کوئی لیٹر ایڈ ہونے کا خدشہ ہے. نمبر 3، آپ کے لیٹرز میں ایک جنرل تفخیم ہے، یعنی آپ اس کو ہیوی پڑھ رہے ہیں، جیسے قا اور انعمتا. ٹھیک ہے، تو آپ نے جیسے ابھی ایاک کو درست کیا نا، انعمتا کو بھی ایسے ہی درست کریں گے، علیہم کو بھی ایسے ہی درست کریں گے. ٹھیک، تو تفخیم لائٹ لیٹرز پہ نہیں ہونی چاہیے. یہ تھرڈ پوائنٹ ہے آپ کا. اور آپ نے غیر المغضوبی اور ولا الضالین میں جو ضاد کا مخرج پڑھا وہ بہت اچھا پڑھا. ٹھیک ہے، اس کے لیے میں آپ کو داد دوں گی. اب آپ ولا الضالین کو دوبارہ پڑھیں، اور ضالین جب آپ پڑھیں گی تو ضاد کے بعد جو الف مد ہے اس کو 6 حرکات دیں اپنی انگلیوں پر. پڑھیے ولا الضالین. ولا الضالين. ویری گڈ ویری گڈ، احسنتی. دیکھیں ضاد کا مخرج آپ کا اچھا ہو رہا ہے. تھوڑا سا نبر یہاں پہ کم ہے، یعنی نبر کا جو ٹون ہے اس کو آپ کو اچیو کرنا پڑے گا، تو اس کے لیے پریکٹس ہے. ٹھیک ہے، جیسے آپ جب پڑھ رہی ہیں وَلَا الضَّالِّينَ، تو یہ جو میں نے ریز کیا ہے نا، بال بال ال، ٹھیک، یہ آواز آپ کو سنائی دے رہی ہے عائشہ؟ جی جی جی. جی جی. تو یہ جو ہم ریزنگ کرتے ہیں اس کو نبر کہتے ہیں، یہ مسنگ ہے بس اس میں. ٹھیک، اوکے اوکے، سمجھ لگی. الحمد للہ. بارک اللہ فیک یا حبیبتی. گڈ تلاوہ، الحمد للہ. Thank
اچھا اب ہم کرتے ہیں تھیوری کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ. اچھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہ جن لوگوں نے بعد میں جوائن کیا اور تاخیر سے شروع کرنے کی معذرت ہے. یعنی کچھ دونوں دن انوائڈیبل ایسی چیز تھی کہ جس پہ میرا بس نہیں چل سکتا تھا. تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، مشکل آئے گی لیکن ہم سفر جاری رکھیں گے. اللہ تعالیٰ ہماری مدد کریں انشاءاللہ. اور اب ہم لیٹ می شیئر دا نوٹس جسٹ اے سیکنڈ. ہم نے پریویس کلاس میں یعنی دا ڈے بیفور یسٹرڈے ہم نے مخارج کے انٹروڈکشن پہ بات کی تھی، ایسے ہی ہے؟ جی جی. اور آج ہم اسی کو انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے اور کچھ مخارج سیکھیں گے بھی. لیکن اس کلاس کے حوالے سے کسی کا کوئی سوال ہے؟ یہ سب میں چاہ رہی ہوں کہ ایسے اسکرین ہو جائے ہوگی. اچھا اسکرین واضح ہے؟ جی یس میم. چلیں اب اگر آپ کو کوئی بات کہنی ہوگی یہ سوال تو میں آپ کی ہینڈ ریز نہیں دیکھ سکوں، تو آپ نے انمیوٹ کر کے بات کرنی ہوگی، ٹھیک ہے؟ اور اگر کوئی میسج پہ بہت اہم بات آتی ہے تو زنیرہ آپ مجھے بتاتے جائیے گا، ٹھیک ہے؟ چلیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اوکے میم. بہترین. اچھا ہم نے بات کی کہ ایک تو ہم نے مخرج کے انٹروڈکشن سے پہلے ہم نے یہ پتہ کیا تھا کہ ووولز کیا ہوتے ہیں، حرکات، فتحہ، کسرہ، ضمہ. پھر ہم نے بات کی کہ سکون کی کیفیت کا کیا مطلب ہوتا ہے، اور جب آپ کسی مخرج پر اسٹیشنری ہیں تو وہ سکون ہے، لیکن اگر آپ اس پہ کوئی موومنٹ دیتے ہیں فتحہ، کسرہ یا ضمہ کی تو وہ حرکت ہے، ٹھیک. اور شدہ کا اصول کیا ہے کہ کسی حرف پہ اگر تشدید ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر دو لیٹرز ہیں، ایک لیٹر تو یعنی ساکن ہے اور ایک لیٹر اس میں متحرک ہے یعنی اس پہ ووول ہے. جیسے اگر میں کہہ رہی ہوں کہ اب با کے اوپر تشدید ہے تو میں ایکچولی دو حرف پڑھ رہی ہوں، ایک با پڑھ رہی ہوں سکون کے ساتھ، ایک با پڑھ رہی ہوں زبر کے ساتھ. اب با، اب با، ٹھیک، دو با ہیں. پھر اس کے بعد جس طرح ہم نے کافی مثالیں دیکھی تھیں، مرہ، حجہ، الحق، قدر، تبت، متقین، ٹھیک، ان سب میں جس حرف پہ تشدید ہے وہ حرف ایکچولی دو بار ایگزسٹ کر رہا ہے. پھر مخرج کیا ہوتا ہے، کون مجھے بتائے گا واٹ از اے مخرج؟ مخرج از دی آرٹیکولیشن پوائنٹ. Yeah, it is the articulation point. اور articulation point is There are two types of articulation points. hmm, ایک اسپیسیفک آرٹیکولیشن پوائنٹ ہوتا ہے اور ایک اپروکسیمیٹ آرٹیکولیشن پوائنٹ ہوتا ہے. المخرج محقق، المخرج مقدر. احسنتی، ویری گڈ. Who is this answering؟ یہ ثانیہ ہے؟ ثانیہ. جی جی. بارک اللہ فیکی حبیبتی، گڈ. اچھا مخرج کی کا مطلب آرٹیکولیشن پوائنٹ ہے انگریزی میں، اور اگر ہم اس کو تھوڑا سا اور ڈیفائن کریں، میک اٹ ایزی فار ایوری ون ٹو انڈرسٹینڈ، وہ جگہ کہ جہاں سے کسی بھی حرف کو ادا کیا جاتا ہے، the place from where the letter comes out when we pronounce it، اور وہ جگہ اس کو باقی لیٹرز سے ڈفرینٹ بھی ساؤنڈ کرواتی ہے، کیونکہ اس کی وہ جگہ جو ہے اس کی ادائیگی کو باقی حروف سے مختلف کرواتی ہے. تو دس از مخرج اور دس از این articulation point. So it is a place from where the letter comes out when pronouncing it and differentiates it from the specific letter, any letters which come out from other makharij. ٹھیک ہے. اور ہم نے یہ بھی بات کی تھی کہ ایک مخرج سے ادا ہونے والے ایک سے زائد لیٹرز بھی ہو سکتے ہیں. تو اگر ایک مخرج سے ادا ہونے والے ایک سے زیادہ لیٹرز ہیں، ٹھیک، تو پھر کیا وجہ فرق ہوگا؟ یعنی اب ہوٹوں سے ہی با بھی ادا ہو رہا ہے، میم بھی ادا ہو رہا ہے. پھر ہم نے یہ بات کی تھی کہ ان کو ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے ہم ان کو الگ الگ صفات دیتے ہیں. جیسے اگر ایک ہی پیرنٹس کے ایک سے زائد بچے ہوں تو ان کے ہر بچے کی الگ الگ کوالٹیز اور ایٹریبیوٹس، ٹریٹس ہوتے ہیں. اسی طرح ایک مخرج سے ادا ہونے والے ڈفرینٹ لیٹرز کی بھی مختلف کیریکٹرسٹکس ہوتی ہیں جس پر ہم بات کریں گے. اب با اور میم ادا تو ایک ہی ایگزیکٹ سیم پلیس سے ہو رہے ہیں، لیکن ان کے کچھ ٹریٹس، کچھ کیریکٹرسٹکس جو ہیں وہ ایک دوسرے سے بالکل الگ ہیں. اچھا جی، تو المخرج محقق، مخرج مقدر، جیسے ہمیں ثانیہ نے بتایا کہ ایک تو حقیقی مخرج ہوتا ہے کہ جس کو آپ
اسپیسیفائی کر سکیں، پن پوائنٹ کر سکیں کہ اچھا یہ یہاں سے ادا ہو رہا ہے لیٹر۔ مقدر مخرج وہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ آپ کوئی فکس پوائنٹ نہیں بتا سکتے، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہاں یہ خالی حصہ ہے یہاں سے ادا ہو رہا ہے، لیکن ایگزیکٹلی کہاں سے ادا ہو رہا ہے یہ جو ہے یہ بات ٹرکی ہے، اس کا نہیں سمجھ آ رہا۔ ٹھیک ہے، سو دس از مخرج محقق اینڈ مخرج مقدر۔ اب آ جاتے ہیں ہم کہ کسی بھی مخرج کو پوائنٹ کیسے کرتے ہیں، اس پہ بھی ہم نے بات کی تھی کہ آپ نے پہلے اس حرف کو ساکن حالت میں لے آنا ہے۔ جیسے اگر مجھے پتہ لگنا ہے با کہاں سے ادا ہو رہا ہے تو میں با کو ساکن کر دوں گی یا میں اسے تشدید دے دوں، اس سے پیچھے حمزہ لگاؤں گی اور حمزہ پہ زبر زیر پیش کوئی بھی ووول دے کر جب میں اسے پڑھتی ہوں نا، جیسے کہ اج، اب، اد، او اور ان، اور، ٹھیک، اور اح، اق، میں کیا کر رہی ہوں حمزہ کے ساتھ اس حرف کو ساکن پڑھتی جا رہی ہوں۔ تو جہاں پر بھی میرا ساؤنڈ اینڈ کرتا ہے نا، the ending point of the sound in this specific shape like اب پہ میرا ساؤنڈ اینڈ کر رہا ہے جب میں اپنے اوپر نیچے کے لپس کو آپس میں جوائن کر رہی ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ با کا آرٹیکولیشن پوائنٹ وہ لپس کے ساتھ ہے۔ اسی طرح جب میں اب پڑھ رہی ہوں تو میری جو روٹ آف دا ٹنگ ہے وہ ایک سافٹ پیلٹ کو ٹچ کر رہی ہے جو کہ حلق کے اندر موجود ہوتی ہے، اق، اق، تو اس کا مخرج جو ہے وہ وہی ہے، روٹ آف دا ٹنگ ٹچنگ دا سافٹ پیلٹ۔ اسی طرح اگر میں کہہ رہی ہوں آ تو میں اپنے حلق کے درمیانی حصے کو استعمال کر رہی ہوں، اور حلق کا جو درمیانی حصہ ہے، ٹھیک ہے، اٹ از اس کی نا ایک تھروٹ کی لائننگ کے ساتھ ایک قربت ہوتی ہے تو جس کو ایپیگلوٹس کہتے ہیں، تو اگر وہ اس کے بالکل قریب قریب ہے تو دس از دا پوائنٹ، جہاں پہ آئین کا آواز رک رہی ہے جا کے۔ اب آپ ٹرمز میں نہیں گھبرائیں گے، میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ مخرج معلوم کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ ابھی ہم ہر حرف کے مخرج پہ بات کریں گے، تصویروں سے بھی دیکھیں گے، آپ کو سمجھ آئے گا انشاءاللہ، لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ مخرج جو ہے وہ یاد کرنے سے نہیں، آپ کو اس کو اپنے اندر ویژولائز کرنا ہوگا تو آپ کو ذہن نشین زیادہ اچھا ہوگا اور اس کو ادا کرنا آپ کے لیے ایزی ہوگا۔ آپ جب یہ سوچنا شروع کر دیں، آپ کو ایز اف کہ آپ کے منہ کے اندر جو آپ کی فزیولوجی ہے، پتہ نہیں صحیح لفظ ہے نہیں اس کو، وہ سب کچھ آپ کو نظر آ رہا ہو، ٹھیک ہے، اس طرح آپ نے اس کو اپنے اندر ایبزارب کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ پھر مخارج یاد کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے، اور اس کو یاد کرنے زیادہ تو ہمارا اصل کام یہ ہے کہ ہم اسے پڑھ رہے ہوں تو ہمیں پتہ ہو اب میں قاف پڑھنے لگی ہوں تو میں نے کیا کرنا ہے، غلطی سے میرا قاف خا سے مکس ہو رہا ہے تو کیا چیز مجھے فکس کرنی ہے۔ تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ ہر مخرج کو پہلے انٹرنلائز کریں کہ ہو کیا رہا ہے اصل میں، یہ کہاں پہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، آپ اسے محسوس کر سکیں۔ یہ 5 مین آرٹیکولیشن پوائنٹس ہیں جس کے اندر سب پوائنٹس ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے کہ لپس ایک مین پوائنٹ تو ہے لیکن با جو ہے وہ الگ جگہ سے ادا ہوتا ہے، فا الگ جگہ سے، تو دیر آر 5 مین آرٹیکولیشن پوائنٹس، اینڈ اگر ہم ٹوٹل بات کریں تو دیر آر 17 اسپیسیفک آرٹیکولیشن پوائنٹس۔ تو ہر مین آرٹیکولیشن پوائنٹ کے اندر کچھ سب پوائنٹس بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے جو آپ کی اب یہ ٹنگ ہے، دس از دا اسمالسٹ آرگن ان یور باڈی، سبحان اللہ، اب اس سے بہت سارے لیٹرز ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ آپ دیکھیں سائڈ پہ جو سب سے بڑا کالم ہے یہ زبان سے ادا ہونے والے حروف ہیں جس میں اللسان کا عمل دخل ہے، را، نون، قا، دال، تا، ظا، ذال، ثا، ظا، ضاد، لام، یا، شین، جیم، یہ سب زبان لیکن الگ الگ حصوں سے۔ تو اب اگر میں پوائنٹ کر پا رہی ہوں نا، جیسے کہ بھلا یہ where is that option to write on the screen? I don't know. Just a second. یہ آ گیا، چلے یہاں تک بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ تو سب کچھ جو ہم پیچھے ڈسکس کر چکے ہیں اس کی سارٹ آف سمری ہے۔ کوئی اچھا، سوال تو مجھے نہیں ایک کسی؟ سوال پوچھنا تھا۔ جی جی کریں کریں، جی سنا۔ اچھا، لاسٹ کلاس میں آپ نے یہ بتایا تھا اور ابھی بھی آپ نے یہ چیز ریپیٹ کی کہ جب ہمیں کسی مخرج کا دیکھنا ہے کہ وہ کہاں سے ادا ہو رہا ہے تو ہم اس کو ساکن کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور فا پہ آپ نے بات بتائی تھی کہ اب ایک منٹ،
جی جی اچھا چلیں، جب تک وہ واپس آتی ہیں، فار ہاں ایگزامپل اب ہم مجھے جی 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 جی، ثنا بھائی. اچھا میں یہ کہہ رہی تھی کہ آپ نے صرف فا کا بتایا تھا کہ جیسے ہم نے جو پڑھا ہے وہ یہ ہے کہ بھائی فا جو ہے وہ ہونٹوں سے ادا ہونے والا حروف ہے. تو جب میں نے اپنے اسٹوڈنٹ کو پڑھایا تھا کہ فا جو ہے وہ ہونٹوں سے ادا ہونے والا ہے، پھر جب میں نے ان کو پریکٹس کروائی تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ اس میں ہونٹ تو استعمال نہیں ہو رہے، اس میں تو دانت بھی استعمال ہو رہے. تو میرے پاس اس چیز کا نا کوئی جواب نہیں تھا. تو اب ہم اس کو کیسے سمجھائیں گے کہ اس میں ہونٹ بھی استعمال ہونے سے اف، ہم اف پڑھتے ہیں نا، اف اف. جی تو اس میں آگے کے جو دانت ہیں، اگر میں اپنا بتاؤں تو اف، آگے کے جو دانت ہیں وہ ہونٹوں کے تر والے حصے سے لگتے ہیں، تو اف، اف کی ادائیگی ہوتی ہے. تو اس بالکل کو ہونٹ تو استعمال ہو رہے ہیں، لیکن اب ہے اب، او اور ماں، اس میں صرف ہونٹ استعمال ہوتے ہیں. تو پھر فا بھی ہونٹوں سے ادا ہونے والا حروف ہے، تو اس کو ہم کیسے سمجھائیں کہ اس میں دانت بھی استعمال ہوں گے؟ جی بالکل، اٹس اے ویری گڈ کوشچن. دیکھیں کسی بھی حرف کی ادائیگی کا جو آرٹیکولیشن پوائنٹ ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ وہ دو کمپوننٹس کون سے ہیں کہ جب وہ آپس میں کولائڈ کرتے ہیں تو وہ آواز ادا ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تو آرٹیکولیشن پوائنٹ تو ایک ہوتا ہے. اب میں سوچی تھی کہ یہ ایسی بات ہے کہ اس میں مزید چیز ایڈ ہو جائے گی، لیکن چلیں، کوئی سوال آیا تو جواب ہونا چاہیے. آرٹیکولیشن پوائنٹ ایک ہوتا ہے جس کا ہم بتا رہے ہیں کہ وہ مین آرٹیکولیشن پوائنٹ ہے، لیکن اس حرف کو ادا کرنے میں دو، ٹھیک ہے، ایک آرٹیکولیشن پوائنٹ نہیں، دو پوائنٹ آف، یعنی دو ایسے پوائنٹس ہوتے ہیں جو آپس میں کولائڈ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے کہ جب میں جیم پڑھ رہی ہوں تو جو زبان کا درمیانی حصہ ہے وہ تالو سے ٹچ ہوتا ہے، ٹھیک، یا اس کے قریب جاتا ہے. تو اس کے جو دو کمپوننٹس ہیں اس مخرج کے، وہ مڈل پارٹ آف دا تھروٹ، ٹھیک ہے، جیسے کہ یہ والا حصہ، اور پھر اوپر تالو ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو پوائنٹ آف کولیجن ہے، کولیجن تو دو چیزوں سے ہی ہو سکتی ہے نا، دو ہونا ضروری ہے جب ہی ٹکراؤ ہوگا اور آواز پیدا ہوگی. ٹھیک، لیکن جب ہم مین آرٹیکولیشن پوائنٹس کی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں یہ چار، یعنی یہ جو پانچ حصے ہیں، ٹھیک ہے، خیشوم، جوف، حلق، شفتان اور دس واٹ از لسان، ٹھیک ہے، 5. یہ پانچ چیزیں جو ہیں اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ مین آرٹیکولیشن پوائنٹس ہیں. اور ہم تالو کو، دانتوں کو، حلق کا جو یعنی جو ایپیگلوٹس ہے، ہمارے ووکل کارڈز، ان سب کا جو استعمال ہے، اس کو ہم اس میں یعنی آرٹیکولیشن پوائنٹ نہیں کہہ رہے. لیکن یہ جو 5 میجر آرٹیکولیشن پوائنٹس ہیں نا، ٹھیک ہے، کہ یہ حرف یہاں سے ادا ہو رہا ہے، یہ حرف یہاں سے ادا ہو رہا ہے، یہ ادا جو ہے اور دوسری چیزوں کی مدد سے ہو رہا ہے. ٹھیک، جیسے فار ایگزامپل میں ٹپ آف دا ٹنگ سے کہہ رہی ہوں کہ یہ لیٹرز ادا ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ ٹپ آف دا ٹنگ کسی جگہ پہ جا کے ٹچ کر رہا ہے، تو اس کا جو دوسرا کمپوننٹ ہے، اٹ کین بی اینی ٹیتھ، کوئی مسوڑا ہو سکتا ہے، کوئی گمز ہیں، کوئی بھی چیز ہے. ٹھیک ہے، تو آرٹیکولیشن پوائنٹ میں تو ہم ایک کمپوننٹ جو کہ میجر ہے اس کی بات کرتے ہیں، لیکن ہر آرٹیکولیشن پوائنٹ کے دو کمپوننٹس ہیں. ٹھیک ہے، تو جو اس کا مین کمپوننٹ ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ جگہ ہے جہاں سے ادا ہوا. جو دوسرا کمپوننٹ ہے وہ اس کو ہیلپ کر رہا ہوتا ہے اس حرف کی ادائیگی میں. ٹھیک ہے، جیسے جیم کی ادائیگی میں جو میرا روف آف دا ماؤتھ ہے، اٹ ہیلپس دا مڈل پارٹ آف دا ٹنگ سو دیٹ آئی کین پروناؤنس اے جیم. سملرلی اگر ابھی آپ نے کون سی مثال دی حرف کی، فا، ٹھیک ہے، تو جب میں فا ادا کر رہی ہوں تو جو میرے لوور لپس کے جو ان سائڈ پارٹ ہے، یعنی ہر ہونٹ کا جو ہے ایک ویٹ پارٹ ہوتا ہے، ایک ڈرائی پارٹ ہوتا ہے. تو جو ویٹ پارٹ ہے لوور لپس کا، اٹ ٹچز وتھ دا اپر انسیزرز، شروع اوپر کے جو دانت ہیں اس کے ساتھ. تو ایکچوئل مین پوائنٹ جو ہے وہ لوور لپس کا وہ ویٹ پارٹ ہے. ٹھیک ہے، لیکن وہ کس کی مدد لے رہا ہے؟ وہ اوپر والے دانتوں کی مدد لے رہا ہے. تو دس از یعنی دیز آر دا ٹو کمپوننٹس، بٹ دا مین آرٹیکولیشن پوائنٹ وی سے کہ حرف ادا یہاں سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ پھر ہمارے لپس کا ویٹ پارٹ ہے. آئی ہوپ اٹ آنسرز یور کوشچن سناوا جی. یہ میں دوبارہ دہراؤں، یہ ٹھیک ہے، بات واضح ہے.
جی جی بالکل واضح ہے میری بات، لیکن اب میں اگر کلاس میں جواب نہ دوں تو پلیز آپ مائنڈ نہیں کیجیے گا، کیونکہ میری ہیلپر آج جلدی آ گئی ہیں تو جی تھوڑا جی سا کوئی مسئلہ نہیں، مجھے ٹائم چاہیے، کوئی میں مسئلہ لیکن نہیں، جی ہوں جی کوئی کلاس میں مسئلہ ہوں الحمد للہ۔ نہیں۔ بارک اللہ فیک، جزاک اللہ خیر۔ اچھا جی چلیں، سو وی آر ٹاکنگ اباؤٹ، اچھا یہاں تک سب کو بات سمجھ میں آئی ہے؟ یس میم کلیئر ہے۔ جی میم۔ چلیں الحمدللہ، باقی جو خاموش ہیں پھر میں یہی کنسیڈر کرتے چاہوں گی کہ ان کو سمجھ آئی ہے۔ سو the 5 main articulation points: جوف، لسان، خیشوم، حلق، شفتان۔ اور اسپیسیفک اور نان اسپیسیفک کے بارے میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ اب جیسے میں اگر پوائنٹ کر پا رہی ہوں نا، جس کی وجہ سے میں نے پین نکالا تھا تو وہ تو کام میں نے کیا نہیں، سبحان اللہ۔ اوہ سوری، آپ کو یہ میرے اس طرح کی چیزوں کے ساتھ بیئر کرنا پڑے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ۔ اوکے یس، نہیں بھائی یہ تو نہیں۔ There are some problems with the phone screen, subhanallah. So when I try to touch something, something else touches. اس وجہ سے یہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، میں معذرت خواہ ہوں۔ anyhow اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ اگر میں پوائنٹ کر کے بتا رہی ہوں نا کہ جیم یہاں سے ہو، یہ پکچر اٹ ہیلپس سی یو کین یو سی دا بلو ڈاٹس ٹیلنگ کہ یہاں سے عین ادا ہو رہا ہے اور یہاں سے غین اور خا۔ حلق کی جو لائن ہے دیکھیں وہاں پہ کچھ بلو ڈاٹس پوائنٹڈ ہیں، اور اسی طرح شیڈڈ ایریا ہے جیم شین یا کا، اور پھر قاف اور کاف کا بھی کچھ شیڈ ہوا ہوا ہے ڈارک، یعنی پیچ سا۔ جی کین یو سی دی شیڈز اینڈ پوائنٹس؟ جی ٹھیک ہے، جی سی اس سے آپ کو پتہ لگ رہا ہے کہ یہ ایگزیکٹلی ہم بتا پا رہے ہیں پوائنٹ کر کے، اسی لیے یہ والے جو مخارج ہیں یہ اسپیسیفک ہیں کیونکہ ہم پوائنٹ کر کے بتا پا رہے ہیں کہ دس از دا پلیس فرام ویئر دا لیٹر از کمنگ آؤٹ، ٹھیک ہے۔ لیکن جب ہم پوائنٹ نہیں کر پاتے، ایگزیکٹ پلیس نہیں بتا سکتے، اور ہم ایک اندازہ کہتے ہیں کہ یہ منہ کا خالی حصہ ہے، یہاں پہ ناک کا خالی حصہ ہے، یہ نیزل کیویٹی کی اس میں پوری انوالو ہے، تو مطلب کہ ووکل کارڈ سے لے کے آپ کے منہ لپس، یعنی جہاں سے آواز باہر آنی ہے وہاں تک کا تمام خالی حصہ ایک نان اسپیسیفک آرٹیکولیشن پوائنٹ ہے جسے ہم جوف کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو جوف ہے کا ایریا ہے، دس از دا ایریا، دس از ناٹ اے پوائنٹ. So we say it is not a specific articulation point, but it is an yani approximate point. So jawf is approximate area, okay, and it is only for the 3 mud letters. اسی طرح خیشوم جو نیزل کیویٹی ہماری، it is specially for the غنہ، اور یہ پوری وہ آپ کے جو نوسٹرلز ہیں وہاں سے لے کے ووکل کارڈ سے آواز جہاں سے اوریجنیٹ ہوتی ہے وہاں تک کا جتنا خالی حصہ ہے وہ سب نیزل کیویٹی ہے. سو وہ خیشوم بھی آپ اس میں کوئی پوائنٹ اسپیسیفائی نہیں کر سکتے کہ غنہ کی آواز یہاں سے ادا ہو رہی ہے، نہیں، اس پورے خالی حصے کو انوالو کر کے غنہ کی آواز آتی ہے، ٹھیک۔ سو خیشوم اور جوف جو یہاں پہ کالم جو سلائیڈ ہے آپ کے سامنے، اس میں جو پہلا اور آخری مخرج ہے یہ مخرج مقدر ہے، ٹھیک ہے، یہ محقق نہیں ہے. حلق ٹنگ لسان اور شفتان، یعنی the throat, the tongue, the lips. حلق، لسان اور شفتان، شفتان پلورل ہے کیونکہ دونوں لپس کی ہم بات کریں، اس پر ہم مخارج جو ہے وہ ہمارے لیے پوائنٹ کرنا آسان ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس سے پہلے ہمیں حروفوں کی پہچان میں جو سب سے پہلی پہچان ہونی چاہیے، اسپیشلی ہم جو سب کانٹیننٹ میں سب سے میجر اور کامن مسٹیک لحن جلی کی ہے، ٹھیک ہے۔ لحن جلی کا میرا مطلب ہے کہ دا obvious مسٹیک، ٹھیک ہے، کہ جس کے کرنا بہت زیادہ ڈینجرس ہے لیکن ہم بڑی آسانی سے کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ والی جو مسٹیک کامنلی سین ایشیا میں ہے وہ یہ ہے کہ ہم مد لیٹرز کو پہچان نہیں پاتے، تو یا تو ہم اسے ایڈ کرتے ہیں یا ہم اسے ڈراپ کرتے ہیں۔ سو سب سے پہلی آئیڈینٹیفیکیشن ہمیں یا ریکاگنیشن ہمیں مد لیٹرز کی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ دیر آر 3 مد لیٹرز. As we discussed, there are 3 short vowels. What are the 3 short vowels? Can anyone tell me? Alif, واو and ya. I'm talking about the short کسرا، vowel. کسرا، زبر دمہ، زیر پیش، اور ایک آپ نے اور بتایا تھا زبر زیر پیش، فتحہ، فتحہ، Short کسرا، vowel. دمہ.
زیر احسن زبر کیا پیش. الحمد للہ. جی آپ سب صحیح بتا رہے ہیں, بارک اللہ فیکم. زبر زیر پیش, فتحہ کسرہ ضمہ, ٹھیک ہے, فتحہ از فار زبر, کسرہ از فار زیر, اینڈ ضمہ از فار پیش. تو انہی کو اگر ہم تھوڑا زیادہ الانگیٹ کریں تو جو لیٹرز اوریجنیٹ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ الف مدیہ, واو مدیہ اور یا مدیہ ہیں. یعنی کہ جو آواز ہے اس میں مماثلت ہے, لیکن ٹائمنگ جو ہے وہ کم ہے. اب زبر کی آواز با زبر با, لیکن اگر با الف زبر با ہوگا تو پھر اس کی آواز ہوگی با. ٹھیک, با آپ لوگ جو قاعدہ پڑھتے ہیں اردو قاعدہ, اس میں اس طرح ہوتا ہے نا, با الف زبر با, ٹھیک ہے, لیکن با زبر با. اسی طرح با واو پیش بو, با پیش بو. ٹھیک, اور جو عربی قاعدہ پڑھتے ہیں وہ با فتحہ الف سکون با, با ضمہ واو سکون بو, با kasra ya sukun B. So this elongation of that short vowel, it adds another letter after that word, جو بھی ہم حرف پڑھ رہے ہیں اس کے بعد, and this letter or these letters are called as mud letters. ٹھیک, تو اگر آپ کو الف نظر آ جائے کہیں اور اس کے پیچھے زبر ہو, زبر ہونا ضروری ہے کیونکہ جو لانگ واولز ہیں وہ شارٹ واولز کی لینتھننگ سے ہی جنم لیتے ہیں, اوریجنیٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, سو الف کین اونلی ایگزسٹ اف اٹ از پریسیڈڈ بائی اے فتح. اگر الف کے پیچھے زبر نہیں ہے تو وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرے گا. دیر از نو الف بٹ دس الف وچ وی سی با فتح الف سکون. ٹھیک, جو واو اور یا ہیں یہ تھوڑے سے اسپیشل کیس ہیں. ٹھیک ہے, اب واو کے ساتھ انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ یہ دو طرح کی شیپس میں ایگزسٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح یا بھی جو ہے وہ دو طرح کی شیپس میں ایگزسٹ کرتی ہیں. سو واو اور یا, ٹھیک ہے, دے آر, یعنی اٹس لائک دیر آر ٹو ٹوین سسٹرز, ایک مدیہ ہے اور ایک غیر مدیہ ہے. میں دوبارہ کوشش کروں گی کہ میری اسکرین مجھے ہیلپ کرے کہ میں اس کو لکھ سکوں. سبحان اللہ, نہیں ایسا. نایاب آپ نے جو لانگ والز بتائے ہیں وہ 3 ہیں, ٹھیک ہے, جی جی بالکل. وہ کون کون سے ہیں؟ ایک ایک الف مدیہ, ٹھیک ہے, واو مدیہ اور یا مدیہ. اب ٹھیک آپ ہے, دیکھیں جو 1 2 3 کے نیچے مثال ہے نا بلو باکسز میں دی ہوئی. سو ہوں دس از با کے بعد جو ہوں الف ہے, دس از اے مد لیٹر, اور یہ جب ہی ایگزسٹ کرے گا جب اس کے پیچھے زبر ہو. تو آپ اوکے, یہ جو الف کی شیپ ہے نا, یہ ہوں پیچھے والے زبر کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی. اس کے بعد مت تو ہے نہیں. ہاں, سائن آف دا مد جو ہے نا, یہ دیکھیں ایک ہوتا ہے نیچرلی جو مد لیٹر ایگزسٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے, جو نیچرلی مد لیٹر ایگزسٹ کرتا ہے کہیں بھی, اس کو مد کا سائن دینا ضروری نہیں ہوتا. اس کی ٹائمنگ 2 حرکت کی ہوتی ہے اور وہ اس کی اپنی نیچرل ایگزسٹنس ہوتی ہے. ٹھیک ہے, جو 2 حرکت میں بیسڈ ہے. لیکن اگر ہم نے کسی وجہ سے اس کو 2 سے زائد حرکات دینی ہے, ہم نے اس کی ٹائمنگ کو elongate کرنا ہے. ٹھیک, پھر ہم وہ مد سائن یہ شو کرتا ہے کہ آپ نے اس کی ٹائمنگ کو elongate کرنا ہے. ٹھیک ہے, جو آپ کو مصحف میں مد کا سائن نظر آتا ہے وہ ہوں ایکچولی اس نیچرل مد کی مزید elongation کی طرف اشارہ ہے. لیکن نیچرلی جو مد ایگزسٹ کرتا ہے اس کو یعنی آپ کو سائن کی ضرورت نہیں ہوتی. اس کی شیپ آپ کو کیسے پتہ لگتی ہے؟ اس کی شیپ آپ کو پتہ لگتی ہے کہ اگر وہ الف ہو خالی, اس کے پیچھے والے حرف پہ زبر ہو, تو ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ یہ الف مدیہ ہے. اسی طرح واو ہو خالی, خالی جب میں کہہ رہی ہوں اس کا مطلب اس پہ کوئی حرکت نہیں ہے, اس سے پیچھے والے حرف پہ پیش ہو, تو آپ کو پتہ لگ جائے گا یہاں پہ ایک نیچرل مد لیٹر, ٹھیک ہے, جو فطری طور پہ ہے ہی مد لیٹر. ٹھیک ہے, اور جو یا ہو خالی, جس کے اوپر کوئی حرکت نہ ہو, اس کے پیچھے والے حرف کے نیچے زیر ہو, کسرہ ہو, تو یہ یا مدیہ ہے. تو اس کی شیپ جو ہے اس کے پیچھے والے واول کے ساتھ ہی مکمل ہوتی ہے. And these ٹھیک 3 ہے, are called as the long vowels. So there are 3 short vowels and then there are 3 long vowels in the Arabic language. And when these long vowels get some extra elongation, تو اس کی نشاندہی وہ مد کے سائن کے ساتھ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, وہ سیکنڈری مد ہوتے ہیں. نیچرل مد جو ہے وہ سائن کے بغیر بھی ایگزسٹ کرتا ہے. یہ بات واضح ہے سب کے لیے؟ یس میم واضح. میم میرا ایک کوشچن تھا,
जब अजान देते हैं अल्लाह अकबर, अल्लाह को इतना लंबा करते हैं, लेकिन उसके पीछे तो जेर है ना, तो फिर वो क्यों उस पे तो मत भी नहीं होती, क्यों लंबा करते हैं? क्या उस पे भी नेचुरली मत होता है? अल्लाहु अकबर, बहुत ही अच्छा सवाल है। ये किसने सवाल किया है? मैम जुनैरा ने। जुनैरा। जुनैरा, लफ्ज अल्लाह की जो है ना, हाँ, एक तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने अपने लिए ये लफ्ज, लेकिन जब उसको ग्रामेटिकली ऑब्जर्व किया गया है इस वर्ड को, तो इसके पीछे एक पूरी स्टोरी है। ठीक है, इट्स लाइक देयर इज एन अल डेफिनेट आर्टिकल आम, जो भी किसी चीज को नकरा से मारफा करने के लिए जो साइन हम यूज करते हैं, अल, अलिफ लाम, ठीक है, जैसे हमद के साथ अल हमद, वो अल जब लफ्ज इलाह के साथ जुड़ रहा है, ठीक है, तो फिर अल्लाह का लफ्ज ओरिजिनेट होता है और इलाह में फिर हमजा ड्रॉप हो रहा है और इलाह में लाम के बाद एक मद एग्जिस्ट करता है, जो लफ्ज अल्लाह में उस्मानी मुसहफ में राइटिंग फॉर्म में तो नहीं है, लेकिन उसके अंदर एक हिडन अलिफ है जिसको हम पढ़ते हैं, हिडन मद लेटर है जिसको हम पढ़ते हैं। और इसीलिए जब हम लफ्ज अल्लाह पढ़ते हैं तो वहां सिर्फ जबर लिखा हुआ नजर आता है उस्मानी मुसहफ। जो इंडो पाक मुसहफ है वहां तो वो खड़ी जबर होती है, उससे पता लग जाता है। वो इंडो पाक मुसहफ में उसको हिडन नहीं रखा हुआ, लेकिन उस्मानी मुसहफ का जो उसलूब है, लिखने का जो स्टाइल है, उसमें वो जहां सिर्फ जबर है। एंड वी से दैट देयर इज अ हिडन अलिफ इन द वर्ड अल्लाह। से जब हम उसको पढ़ते हैं तो हम इसको अल्लाह इलोंगेट करते हैं। अब पीछे जो हमजतुल वस्ल है, यानी अल का जो हमजा है, उस पर जबर ही लगता है हमेशा। अल का जो इस पे बात करेंगे, देयर इज अ रूल टू इट, तो इसलिए लाम को मोटा तो हम पढ़ेंगे ही। लफ्ज अल्लाह से जब हम बात शुरू कर रहे हैं तो हम उसको जबर ही के साथ शुरू करेंगे और वो हैवी ही होगा। ये हम टू रिस्पेक्ट द नेम ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, दिस इज हाउ वी स्टार्ट फ्रॉम द वर्ड। अब जैसे अगर मैं कह रही हूँ अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, सी, सो अल्लाहु, ठीक है, इसमें जो लाहू, लाहू, ये जो नेचुरल लॉन्गेशन है, ठीक है, बहुत लंबी ना भी हो लेकिन नेचुरल लॉन्गेशन है। दिस इज बिकॉज वहां पे एक मद लेटर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अभी तक के लिए ओके इतने मैम। से आप इंशाल्लाह काम से हैं, बट वी विल टॉक अबाउट अल्लाह कि ये वर्ड एग्जैक्टली लिंग्विस्टिकली इसको कैसे हमें समझना है कि कैसे आया इन एग्जिस्टेंस। ठीक, ओके मैम। बारकल्लाहु फीक या हबीबती। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम अपने फर्स्ट आर्टिकुलेशन पॉइंट की तरफ। अगर आप मद लेटर की पहचान जहन में रखेंगे ना, अगर अभी तक नहीं हो रही, अभी तक समझ नहीं आ रहा कि क्या बात है, तो भी आपको ये अलजौफ के बारे में पढ़ के समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। ठीक, तो अब आप देखेंगे ये जो पिक्चर है उसके अंदर हमने कुछ पार्ट को जो है वो ब्लर या ब्लैक कर दिया है, और जो हिस्सा आपको नजर आ रहा है, दिस ग्रीन पार्ट, ठीक है, इट गोज डाउन टिल द वोकल कॉर्ड्स। इस खाली हिस्से को हम अलजौफ कहते हैं। इट इज द एम्प्टी स्पेस इन द थ्रोट एंड द माउथ। तो क्या हम इसको कह सकते हैं कि ये मखरज मुहक्कक है? क्या मैं कोई चीज पॉइंट कर सकती हूँ? नहीं। नो नहीं, तो ये मैम। पूरा खाली हिस्सा है, इसलिए ये मुकद्दर है, अप्रोक्सीमेट एरिया है। ठीक है, यहाँ से ये तीनों मद लेटर्स जिनकी अभी हमने बात की, अलिफ मदिया, वाव मदिया, या, इनकी जो आवाजें हैं ये अलजौफ पे डिपेंड करती हैं, इन इससे अदा होती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आवाज जो है वो अलजौफ ही अकेला जिम्मेदार है इनकी आवाज की अदायगी का। जैसे अगर मैं बा पढ़ रही हूँ तो हर्फ बा की जो मैंने मखरज अदा किया उसके बगैर तो अलिफ अदा ही नहीं हो सकता ना, बा, क्योंकि उसी जबर की इलोंगेशन से आगे मद की आवाज आई। लेकिन जो इन एंड इटसेल्फ मद लेटर की अपनी इलोंगेशन है, द लॉन्ग वावल की इलोंगेशन है, वो जौफ या इस एम्प्टी स्पेस, ठीक है, उससे अदा होती है। ठीक, तो लॉन्ग वॉवल्स सिर्फ वो इलोंगेशंस हैं जो शॉर्ट वॉवल्स की मौजूद है, जबर जेर पेश की। ठीक, अलिफ मदिया, वाव मदिया, या मदिया। ये अब दरवाजा सब, बंद कर दो, ये वाला। जी जी प्लीज माइक मेरा म्यूट कर दीजिए। मेरा अ, जी, अपने आप लोग माइक म्यूट रखेंगे ना तो सबके लिए सुनना आसान होगा इंशाल्लाह। नऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अब सबसे पहले बात करते हैं अलिफ मदिया की। अब आपको ये जो पिक्चर नजर आ रही है, ठीक, इसमें जो ये नीचे रेड पार्ट है ना, ये आपकी टंग, ये जबान है, और जो आपका ऊपर का हिस्सा है ये तालू है, ये रूफ ऑफ द माउथ है। ठीक,
اور پیچھے جو پرپل پارٹ ہے یہاں سے آپ کا تھروٹ سٹارٹ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. سو آپ کو اس تصویر کے بارے میں کچھ چیزیں پتا ہو تاکہ آپ اسے اپنے اندر ویژولائز کر سکیں. 2 دانت بھی آپ کو نظر آ رہے ہوں گے اوپر اور نیچے کے جوز, لیکن ٹنگ کو یہاں پہ پرومیننٹ کیا گیا ہوا ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ ٹنگ بالکل فلیٹ ہے. ٹھیک ہے. زبان بالکل سیدھی دکھائی گئی, اور زبان اور جو اوپر روف ہے اس کے درمیان ایک اسپیس ہے. اس اسپیس کو ہم خود کریٹ کر سکتے ہیں اگر ہم اپنی زبان کو ہمارے جوز کے اندر نیچے رکھیں گے اور فلیٹ رکھیں گے. ٹنگ کو فلیٹ کرنا یا اسے ایلیویٹ کرنا, اسے اوپر لے جانا, نیچے, سب کچھ ہمارے اختیار میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ٹنگ مکمل طور پہ آپ کے کنٹرول کے انڈر ہے. سو اس زبان کو آپ نے فلیٹ رکھنا ہے جب بھی آپ نے الف مدیہ کو پروناؤنس کرنا ہے. با, ٹھیک ہے, تا, جا, حرف ادا ہوگا اور فوراً ٹنگ فلیٹ ہو جائے گی. ٹھیک ہے. کا, را کے ساتھ تو موٹا ہے نا, ابھی میں لائٹ لیٹرز کی بات کر رہی ہوں. اسی طرح سا, ذا. اب آپ فیل کریں گے یہ سارے حروف کے ساتھ الف کو جوڑیں اور پڑھتے جائیں, اور آپ محسوس کریں گے کہ آپ جیسے ہی الف پڑھتے ہیں آپ کی زبان ٹنگ جو ہے وہ آٹومیٹیکلی فلیٹ ہو کے نیچے چلی جاتی ہے. اب آپ میں سے کچھ لوگوں کی مسٹیک یہ ہوتی ہے کہ جب ہم با پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم اس کو با نہیں بلکہ با, ہم اپنے جوز کھولتے ہیں, اور جب ہم منہ زیادہ کھولے ہوتے ہیں تو our tongue finds space, اور ہم اس کو فلیٹ پوزیشن کی بجائے اس کے پچھلے حصے کو اٹھا دیتے ہیں, ایلیویٹ کرتے ہیں, ریز کر دیتے ہیں, اور اس ریزنگ کی وجہ سے اس لیٹر میں تفخیم یا ہیوینس ساؤنڈ کرتی ہے. تو اس چیز کو کنٹرول کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ جب بھی اب آپ لائٹ لیٹر کے بعد الف پڑھیں تو آپ نے اپنی زبان کو نیچے فلیٹ رکھنا ہے اور نیچے کی طرف, ٹھیک ہے, جھکائے رکھنا ہے اور عاجزی میں رکھنا ہے اس کو. با, تا, تاکہ آپ خالی منہ کے ساتھ اس حرف کو ادا کر سکیں. ٹھیک ہے. لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ہم نے الف کے بارے میں یہ اسپیشل چیز پڑھی ہے کہ وہ کہیں پہ ہیوی ہوتا ہے, کہیں پہ لائٹ ہوتا ہے. آپ سب کو الف مدیہ کے بارے میں یہ بات یاد ہے؟ جی, ہیوی لیٹرز کے بعد ہیوی ہوگا اور لائٹ لیٹرز کے بعد لائٹ ہوگا. بالکل. تو اور یہ جو اوپر زبر تصویر ہے نا, کے پیش کے بعد بھی وہ موٹا ہوتا ہے. جی جی, کس کے بعد؟ زبر اور پیش. جی بالکل ایسے ہے. اچھا, زبر اور پیش کے بعد کیوں موٹا ہوگا؟ دیکھیں, زبر کے بعد لفظ اللہ کی لام کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. میں یہاں پہ الف کا پوچھ رہی ہوں, تو یہ 2 الگ الگ رولز ہیں. ٹھیک ہے. لام جو ہے اسم اللہ میں, وہ اس کے پیچھے اگر زبر اور پیش ہو تو وہ موٹا ہوتا ہے. لیکن مد لیٹرز جو ہیں وہ سوری الف, مد لیٹر میں بھی صرف الف مت دیا, وہ اگر اس کے پیچھے ہیوی لیٹر ہے تو وہ ہیوی ہوگا, اس کے پیچھے لائٹ لیٹر ہے تو وہ لائٹ ہوگا. یہ بات سب کو سمجھ آ رہی ہے؟ یا نہیں سمجھ آ رہی؟ جی آ رہی ہے. آ رہی ہے, الحمدللہ. جی میم آ اب رہی دیکھیں ہے. اس بات بہترین ہے. اب یہ جو پکچر آپ کو ادھر اس سلائڈ پہ نظر آ رہی ہے نا, یہ اس لائٹ لیٹر کے ساتھ ہے, حرف با کے ساتھ. لیکن اگر کسی ہیوی لیٹر کے ساتھ پکچر ہوگی نا تو وہ اس سے تھوڑی سی مختلف ہوگی. وہ پکچر ہوگی, ایک پکچر ہمیں ایسی مل جائے, چلیں اب وہ پکچر آتی ہے نا تو میں آپ کو بتاؤں گی. آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو با واو کے ساتھ جو پکچر ہے نا, اس میں آپ صرف زبان کو دیکھیے, ابھی ہوٹ لپس کو نہیں دیکھیے. اس پکچر میں آپ کو ٹنگ کے بیک سائڈ پہ کچھ ایلیویشن نظر آ رہی ہے, تھوڑی سی اٹھی ہوئی ہے نا, یہ فلیٹ نہیں ہے. جی جی جی. جی. تو جب آپ ہیوی لیٹرز پڑھتے ہیں نا تو ٹنگ کی شیپ جو ہے وہ ایسے ہو جاتی ہے, اور جب آپ لائٹ لیٹرز پڑھتے ہیں تو آپ کی ٹنگ کی شیپ ایسے ہوتی ہے جیسے اس سلائڈ میں. تو لائٹ لیٹرز کے ساتھ اگر آپ الف پڑھے ہیں تو آپ کی ٹنگ بالکل فلیٹ ہے اندر. اگر آپ ہیوی لیٹرز کے ساتھ الف پڑھیں گے تو آپ کی ٹنگ جو ہے وہ پیچھے سے بیک سائڈ اس کی ایلیویٹڈ ہوگی. اسی لیے جب آپ پڑھتے ہیں کانو, تو دین یور ٹنگ از فلیٹ ان سائڈ, اینڈ وین یو آر ریڈنگ قالو قالو قا, تو پھر آپ کی ٹنگ جو ہے وہ
اس کا بیک سائڈ ایلیویٹڈ ہے. قالو. ٹھیک. سو یہ اب یہ میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں کہ جو حرف الف ہے اٹ ایگزسٹ اونلی ایز اے مد لیٹر. یہ صرف لانگ واول کی فارم میں ہی ایگزسٹ کرتا ہے. یہ صرف جب ہی ہو سکتا ہے جب اس کے پیچھے زبر ہو. اگر اس کے پیچھے زبر نہ ہو تو الف ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. الف از اونلی if it is preceded by a فتح. ٹھیک ہے. اور جب ہم الف پروناؤنس کر رہے ہیں تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم اپنی زبان کو جو انگریزی میں اسکرین پہ لکھا ہے اسے فی الحال اگنور کریں. آپ بس آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ آپ نے زبان کو اپنے منہ کے اندر بالکل فلیٹ رکھنا ہے, نیچے رکھنا ہے. اگر آپ لائٹ لیٹر کے ساتھ الف پڑھ رہے ہیں تو اگر آپ اس کو فلیٹ نہیں کرتے اور آپ اپنے زبان کی ٹپ کو اپنے نیچے والے دانتوں کے پیچھے اس کو ٹکا کے نہیں رکھتے تو کیا ہوگا, وہ جو خالی جگہ یہ جوف کا اسپیس ریکوائرڈ ہے مد کے لیے, وہ اسپیس آپ اس کو ہینڈر کریں گے, ہیمپر کریں گے, آپ وہ جگہ کو بلاک کریں گے. تو زبان کو نیچے رکھنا, اسپیشلی جو ٹپ ہے اس کو نیچے والے دانتوں کے پیچھے آپ نے جمائے رکھنا ہے. اس سے یہ ہوگا کہ وہ خالی جگہ ملے گی اور مد لیٹر کی ادائیگی جو ہے وہ آسان ہو جائے گی. ٹھیک ہے. با با آواز کا باہر آنے کے لیے مجھے وہ اسپیس ریکوائرڈ ہے. سو دس از اباؤٹ الف مدیہ. اب واو مدیہ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ دیر از اے ریزنگ, بٹ دس ریزنگ ڈز ناٹ سے کہ واو مدیہ کو ہیوی پڑھا جاتا ہے. واو مدیہ پڑھا لائٹ ہی جاتا ہے, لیکن جب اسکالرز جو ہیں وہ شیپ آف دا ٹنگ کو آبزرو کر رہے ہیں ان مد لیٹرز میں, تو واو مدیہ میں انہوں نے یہ آبزرو کیا کہ دیر از سم انوالنٹری ریزنگ آف دا ٹنگ. انوالنٹری کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کوئی بھی چیز اگر انوالنٹریلی ہو رہی ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مطلب آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے وہ موومنٹ, آپ کے جی مسل کی موومنٹ, اٹس ناٹ ان یور اون exactly. کنٹرول, وہ انوالنٹری موومنٹ. انوالنٹریلی ہو رہی ہے. احسن تھی, بالکل ایسی ہے. یہ کوئی ایسی چیز جیسے ہم کہتے ہیں نا کوئی کام آپ والنٹریلی کر رہے ہیں, اپنی مرضی سے آپ نے کسی چیز میں ہاتھ ڈالا, اور کوئی کام کہ جو آپ سے کروایا جا رہا ہے خود تو خود ہو رہا ہے, آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے, بس وہ ہو رہا ہے, اٹ از ہیپننگ. اب یہ جو ٹنگ کی موومنٹ ہے, یہ والی مسل کی موومنٹ, یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے. اور اسکالرز نے آبزرو یہ کیا ہے کہ جب آپ واو مدیہ پڑھیں گے تو نیچرلی انوالنٹریلی آپ کے زبان کا جو پچھلا حصہ ہے اس میں کچھ ریزنگ ہوگی, لیکن وہ ریزنگ اس طرح نہیں ہے کہ آپ اس لیٹر کو ہیوی پڑھیں, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واو مدیہ کو لائٹ ہی پڑھا ہے. ٹھیک ہے. اسی لیے ہم اس کو لائٹ ہی پڑھتے ہیں, وی ٹریٹ اٹ ایز اے لائٹ لیٹر. لیکن اس انوالنٹری ریزنگ سے ہمیں یہ سمجھ آ رہا ہے کہ اگر سب سے زیادہ ہمیں احتیاط کرنی ہے کہ ہم کسی مد لیٹر کو غلطی سے تفخیم نہ دے دیں تو وہ حرف واو ہے, کیونکہ وہ انوالنٹریلی اٹ سپورٹس دا آئیڈیا آف میکنگ دا لیٹر ہیوی. ٹھیک ہے. ہمارے جو منہ کے اندر واو مدیہ پڑھتے ہوئے جو چینجز ہیں, اٹ از مور کلوزر ٹو دا آئیڈیا آف ریڈنگ سم تھنگ ہیوی. تو واو کے ساتھ آپ کو سب سے زیادہ محتاط ہونا ہوتا ہے, اور اس کی ٹپ یہی ہے کہ پیچھے تو انوالنٹری ریزنگ ہو رہی ہے, یہ تو موومنٹ آپ کے اختیار میں نہیں ہے, لیکن جو فرنٹ پارٹ آف دا ٹنگ ہے اس کو آپ نے نیچے جو آپ کے نیچے والے انسیزرز ہیں اس کے پیچھے جمائے رکھنا ہے, بو, تاکہ آپ وہ جوف والا خالی اسپیس کریٹ کر سکیں اور آپ اس کو ہیوی نہ کریں. لیکن اگر آپ فرنٹ پارٹ کو بھی ریز کر دیتے ہیں, بو, اب دیکھیں آپ کو آواز کا فرق محسوس ہو رہا ہوگا. ایک میں پڑھتی ہوں لائٹ واو مدیہ بو, اور ایک میں ہیوی پڑھ رہی ہوں بو. کیا آپ کو آواز کا فرق محسوس ہو رہا ہے؟ جی آواز کا فرق آ رہے ہے, ایسے جی لگ رہا ہے ایکو is creating an echo. یا دیر از این ایکو. ایگزیکٹلی. تو اب ہو یہ رہا ہے کہ جب آپ زبان کو آگے سے بھی ریز کر دیتے ہیں تو اس میں وہ ایکو کریٹ ہوتا ہے, اور اس کا ایک اور بڑا یعنی انٹرسٹنگ نقصان ہو سکتا ہے. وہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اپنی زبان کو آگے سے بھی ریز کرتے ہیں تو اب کسی نہ کسی طرح تو آواز نے باہر آنا ہے, تو اگر اس کے پاس انف اسپیس نہیں ہے کہ وہ ہونٹوں سے باہر آ جائے تو کیا ہوگا کہ وہ پیچھے جائے گی اور ناک میں سے آواز باہر آئے گی. تو جب آپ واو مدیہ کو ہیوی پڑھیں گے تو یور ساؤنڈ از گوئنگ ول گو انٹو دا نوز. آپ کبھی یہ کریے گا کہ لیٹ سے ہوئے آپ بو پڑھیں تو آٹومیٹکلی آواز جو ہے وہ ناک کے اندر گر کے جا رہی ہوتی ہے, نیزل کیویٹی سے ادا ہو رہی ہے. اسی طرح آپ اپنی زبان کو خود سے سوچ کے ریز کر کے پڑھیں, تو ابھی میں پڑھوں گی تو آپ کو آواز میری ناک کے اندر سے باہر آتی بھی آئے گی. یعنی سبحان اللہ, اوور دیٹ ٹائم آئی ہیو بلڈ دیٹ کنٹرول اوور مائی نیزل کیویٹی.
تو اب مجھے مشکل لگتا ہے ناک میں آواز دوبارہ لے کے جانا، لیکن کوشش کرتے ہیں. جیسے کہ بو. Can you feel the sound coming out of the nose now? Yes, ma'am. Yeah. So see, یعنی اگر ہم سیپریٹلی پڑھیں تو دس ساؤنڈز لائک ریئلی بیڈ، اور ہم تو قرآن کریم کو ایسے نہیں پڑھنا چاہتے. تو واو مدیہ جو آپ نے پڑھنی ہے تو آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ جو فرنٹ پارٹ آف دا ٹنگ ہے اس کو دانتوں کے پیچھے رکھیں، تاکہ نہ آواز ناک میں جائے، نہ آواز بھاری ہو، نہ جیسے اس کو پڑھنے کا کہ ہم اس کو ویسے پڑھیں انشاءاللہ. سو دس از اباؤٹ واو مدیہ. اب آ جاتے ہیں یا مدیہ کی طرف. اب یا مدیہ میں آپ دیکھیں ٹنگ کی شیپ بالکل ہی مختلف ہے. اس کا پیچھے کا جو پارٹ ہے وہ بالکل نیچے ہے، آگے بھی آپ دیکھیں نیچے والے دانتوں کے ساتھ اٹیچ ہے، بٹ دا مڈل پارٹ آف دا ٹنگ از ریزڈ. کین یو سی دا ریزنگ آف دا مڈل پارٹ آف دا ٹنگ وین وی آر ریڈنگ یا مدیہ؟ جی پکچر میں تو نظر آ رہا ہے. جی الحمدللہ پکچر میں بھی ایسے، حقیقت میں بھی یہ اس کے علاوہ بھی پڑھ ہی نہیں سکتے. اب ہوتا یہ ہے اگین کہ ہم اس کو ٹچ تو نہیں کرتے، یا مڈل پارٹ کو بہت زیادہ ریز کرنا ریکمینڈڈ تو نہیں ہے، لیکن یہ ریز ہوگا ہی ہوگا، ورنہ آپ یا کی جو آواز ہے ای ساؤنڈ ہے اس کو آپ کریٹ نہیں کر سکتے. اور یہ جو واو اور یا ہیں، ٹھیک ہے، یہ اپنے جو جوف کا جو مخرج ہے اس کے ساتھ ساتھ کسی نہ کسی اسپیسیفک مخرج پر ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں کہ ان کی آواز کی ادائیگی ہو سکے. ٹھیک، یعنی جو بھی حرف کسی ایسے مخرج سے ادا ہو رہا ہے جو اپروکسیمیٹ ہے، وہ ڈیپینڈنٹ ہے کسی ایسے حرف کے مخرج پر کہ جس کا کوئی اسپیسیفک آرٹیکولیشن پوائنٹ ہے. انڈیپینڈنٹلی اس کی کوئی آواز نہیں ہے. الف مدیہ زبر کے بغیر ادھورا ہے، آپ اس کو انڈیپینڈنٹلی اس کی کوئی آواز نہیں ہے. اور الف مدیہ ڈیپینڈنٹ ہے، اگر پچھلے والا حرف ہیوی ہوگا تو الف بھی ہیوی ہو جائے گا، پچھلے والا حرف لائٹ ہوگا تو الف بھی لائٹ ہو جائے گا. سو دا ساؤنڈ آف دا الف it is dependent on the sound of the preceding letter which is coming from a specific makhraj. ٹھیک ہے، so the makhraj of alif depends on a specific makhraj although it is coming out from an approximate place. Is it making sense to you what I just said, or is it too complex? نہیں اٹس فائن. It's fine, alhamdulillah. For the rest, خاموشی خطرناک ہوتی ہے ویسے. جسٹ ریپیٹ. سیکنڈ ریپیٹ کریں. جی بالکل. اچھا جی، کوئی بھی یہ جو تینوں حرف ہیں، چونکہ ہم نے یہ بات بیان کر دی کہ ہم ایگزیکٹ پوائنٹس نہیں بتا دے سکتے کہ یہ کہاں سے ادا ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ آلدو تو یہ جوف سے ادا ہو رہے ہیں اور اس کا کوئی ایگزیکٹ پوائنٹ نہیں ہے، لیکن اپروکسیمیٹ مخرج جو ہے وہ کسی نہ کسی اسپیسیفک مخرج پہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے. ٹو بی ویری بریف، اپروکسیمیٹ مخرج اکیلے ورک نہیں کر سکتا، اس کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے کسی اسپیسیفک مخرج کی. یہ بات واضح؟ جی جی یس جی. تو اب الف کے کیس میں کیا تھا، وہ ڈیپینڈنٹ ہے اس کے پچھلے والے حرف کے مخرج پہ. جو بھی پیچھے حرف ہوگا وہ اس کے مخرج کے حساب سے جو ٹنگ کی موومنٹ ہے وہ اس کو فالو کرے گی، اسی لیے وہ ہیوی ہو جائے گا، لائٹ ہو جائے گا. اٹ از ڈیپینڈنٹ آن دا پریسیڈنگ لیٹر. ٹھیک ہے، جو واو ہے اٹ از ناٹ ڈیپینڈنٹ آن دا پریسیڈنگ لیٹر. آپ اس کے پیچھے ہیوی لیٹر بھی لگائیں تو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے ہی پڑھا سنا گیا کہ اس کو لائٹ ہی پڑھا جاتا ہے. لیکن یہ جو واو ہے یہ ڈیپینڈنٹ ہے آپ کے لپس کے سرکلنگ پر. جو آپ اپنے ہونٹوں سے دائرہ بناتے ہیں، اگر وہ دائرہ آپ نہ بنائیں تو واو مدیہ ادا نہیں ہو سکتا. لیکن جو آپ کی آواز کی اوریجنیشن ہے وہ ان لپس سے نہیں ہو رہی، بلکہ آپ کی آواز اوریجنیٹ ہو رہی ہے ووکل کارڈ سے، اور وہ پورے منہ کے خالی حصے سے گزرتے ہوئے آتی ہے. لیکن جب آپ کے لپس راؤنڈ ہوتے ہیں اور وہ وہاں سے باہر نکلتی ہے تو او کی آواز آتی ہے. ٹھیک، لیکن اگر آپ ووکل کارڈ سے کوئی آواز اوریجنیٹ کریں اور آپ نے لوٹوں کو راؤنڈ نہ کیا ہو، آپ کے اسٹریٹ لپس ہیں، بس منہ کھولا ہوا ہے آپ نے، تو پھر تو آ کی آواز آنے لگے گی نا. ہمیں تو او کی آواز چاہیے. او کی آواز کے لیے وہ ڈیپینڈنٹ ہے کہ آپ اپنے لپس کو راؤنڈ کریں. ٹھیک، اسی طرح ای کی آواز کے لیے وہ ڈیپینڈنٹ ہے کہ آپ اپنے مڈل پارٹ آف دا ٹنگ کو ریز کریں. ٹھیک ہے، اگر آپ نہیں کرتے تو آپ ای کی آواز نکال ہی نہیں سکتے. اب پوائنٹ یہ ہے کہ کیوں ہونٹوں کا ہی ڈیپینڈنس ہے یہاں پر، اور یہاں پہ کیوں مڈل پارٹ آف دا ٹنگ ہی. اچھا، اب آپ سب کو واو فتحہ، واو کسرہ، واو ضمہ، ان کے ساؤنڈز کو سوچنا پڑے گا
کیونکہ وہ ایک الگ لیٹر کنسیڈر کرتے ہیں ہم اس کو، اور واو مدیہ کو ہم الگ لیٹر کنسیڈر کرتے ہیں، اور دونوں دکھنے میں بالکل ایک جیسے ہوتے ہیں. ٹھیک، لیکن ایک مد لیٹر ہے واو مدیہ، وہ خالی ہوتا ہے، اس پہ کوئی حرکت نہیں ہوتی. لیکن ایک زبر زیر پیش کے ساتھ ایک متحرک لیٹر ہے. تو اب آپ دیکھیں، اب آپ وا پڑھیں، وا وا وا، تو ساؤنڈ اوریجنیٹ کہاں سے ہو رہا ہے؟ وا، وی، وو، ساؤنڈ اوریجنیٹ کہاں سے ہو رہا ہے؟ جی لپس سے، پڑھیں. اور لپس لپ سے ہو رہا ہے، بالکل دونوں لپس جی، راؤنڈ ہو. دونوں لپس راؤنڈ ہو رہے ہیں، وہاں سے آواز کا آغاز ادھر ہی سے ہو رہا ہے، اوریجنیشن ادھر ہی ہے. آپ دوبارہ سے اس کو پڑھیں، جیسے وا، وی، وو، 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 وو. یہ وو کی جو آواز ہے یہ کہاں سے آ رہی ہے؟ حلق سے. تو ہر طرح کی آواز ہمارے ووکل کارڈ سے آتی ہے، لیکن دیٹ origination of a certain sound for this for any letter, it comes from the place جہاں پہ کہ وہ دو کمپوننٹس آپس میں کولائڈ کر رہے ہیں. تو وہ کی آواز جو ہے وہ کہاں سے آ رہی ہے؟ وہ ہونٹوں کے درمیان جو خالی حصہ ہے ہونٹوں وہاں سے. سے اور زبان سے. جی نہیں، زبان کا ادھر کردار نہیں، صرف ہونٹ. زبان اور بھی گول ہوتی ہے. وہ نہیں، زبان گول نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، یہی تو انٹرسٹنگ پارٹ. صحیح. صرف ہونٹوں لپس کے خالی حصہ. جی، اس کا جو خالی خالی حصہ نہیں کہیں گے. ایکچولی لپس وین یو میک دا سرکل a very very narrow circle with your lips, okay, it helps to give you the sound of woo, wee, wa, woo. ٹھیک ہے، وا اور وی کے لیے تو پھر آپ اس کو ہاریزونٹل کرتے ہیں، لیکن وو میں تو آپ سرکل ہی بنائے رکھیں گے اور آپ کی آواز اوریجنیٹ ہو. اب یہ میں پڑھ رہی ہوں وو، اب میں کہتی ہوں بو، بو. تو کیا یہ آواز جو اب بو کی ہے یہ لپ سے اوریجنیٹ ہو رہی ہے؟ بو، ہاں جی، لپس سے ہی ہو رہی. نہیں، نہیں، جب ہم لپس نہیں ہے. با کے بعد والے حرف کی با، بات کریں. اچھا با کے بعد والی نہیں، با کے بعد والی تو نہیں ہو رہی. نہیں ہو رہی نا، دس از کمنگ سم تھنگ فرام ان سائڈ، یہ پورے جوف کا استعمال ہو رہا ہے. بو، ووکل کارڈ سے آواز اوریجنیٹ ہوئی. آپ بو پڑھ کے آپ نے فوراً سے ہی اپنا دائرہ بڑا کر دینا ہے لپس کا، تاکہ وہ جگہ ملے کہ باہر باہر آواز آ سکے. اگر آپ بو یعنی آپ اپنے لپس کو با کی طرح جوڑے رکھیں گے تو آپ کبھی واؤ پڑھ ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے، وہ تو بو پہ رک جائے گی بات. واؤ کو پڑھنے کے لیے آپ کو اپنا دائرہ وائڈ کرنا پڑتا ہے، اور آواز جوف سے گزر کے ہی آ سکتی ہے. بو، یہ خالی حصے سے آواز گزرے گی، اس کے بغیر آواز آ نہیں سکتی، لانگ واول کریٹ ہی نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، سو دس واو از ڈیپینڈنٹ آن دا سرکلنگ آف دا لپس. ٹھیک ہے، وہ اپنی بہن سے مدد تو لیتا ہے، یعنی واو غیر مدیہ سے، لیکن اس کی آواز جو ہے وہ اپروکسیمیٹ مخرج سے ہی ادا ہو رہی ہوتی ہے، جوف سے ہی. بٹ دا واو مدیہ ٹیکس ہیلپ آف واو غیر مدیہ. اب جب میں واو مدیہ واو غیر مدیہ کہتی ہوں نا، تو واو غیر مدیہ کیا ہے؟ واو زبر، واو پیش اور واو زیر. جس جگہ سے واو زبر، واو زیر، واو پیش ادا ہوتے ہیں، اسی جگہ کی مدد سے واو مد بھی ادا ہوتا ہے، لیکن صرف مدد سے ادا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ان لپس کی اس کولیجن سے ادا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، یہ بات بس ذہن میں رکھنے والی ہے. یہ بات سب کے لیے واضح ہے یا مشکل ہے؟ میم ایک دفعہ تھوڑی پھر سی ریپیٹ کر دیں مشکل مجھے پلیز. لگ رہی ہے سمجھنے کلیئر. میں. صحیح، کوئی مسئلہ نہیں ہے، انشاءاللہ سیکھتے ہیں. بعض اوقات میں بھی بات کو مشکل کر دیتی ہوں، ہے بہت ہی آسان بات. ٹھیک ہے، سمجھانے کا طریقہ مشکل ہو سکتا ہے، تو انشاءاللہ اب آسان بات دوبارہ سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سو ایکچولی بات یہ ہے کہ ہم نے بات کی کہ کوئی بھی حرف اگر کسی اسپیسیفک پوائنٹ سے ادا نہیں ہو رہا، جیسے مد لیٹر، تو اس کو کسی نہ کسی اسپیسیفک مخرج کی ضرورت ہے، اس کے بغیر وہ ادا نہیں ہو سکتا. اسی لیے الف کو ہم نے کہا کہ وہ پچھلے والے حرف پہ اس کا محتاج ہے، اس کے بغیر وہ ادا نہیں ہو سکتا. لیکن جو واو اور یا ہیں، ٹھیک ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ جب میرے پاس سبلنگز میں ہیلپ موجود ہے، then why should I take help from the preceding letter? Wow has an exactly identical letter. Wow Madhya has an exactly identical sister letter
that exist and can help واو مدیہ، جو کہ واو متحرک ہے، واو زبر واو زیر واو پیش. یہاں پہ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ آپ نے واو کو دو طرح سے کنسیڈر کرنا ہے کہ اس کی دو شیپس ہیں اور یہ دو الگ الگ لیٹر ہیں. ایک وہ واو کہ جو زبر زیر پیش کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، وہ ایک الگ لیٹر ہے، اور ایک وہ واو کہ جو خالی ہے اور اس کے پیچھے پیش ہے، وہ صرف ایک elongation، ایک لانگ ووول ہے. So there are two letters actually that exist. One is واو غیر مدیہ which is the letter واو itself، وا وی وو، اس کو ہم کہتے ہیں غیر مدیہ، وہ مد لیٹر نہیں ہے، وہ ایک متحرک لیٹر ہے، وا وی وو. And the other one is واو مدیہ which is a واو مد. تو اب اگر آپ کے گھر میں مدد موجود ہو تو آپ ادھر ادھر پڑوس سے تو محتاج نہیں ہوں گے، آپ کوشش کریں گے پہلی اہل و عیال سے ہی ہیلپ لی جائے. ٹھیک، تو جو واو غیر مدیہ ہے it takes help from the sister letter. That's why we say that واو غیر مدیہ and واو مدیہ they are two sisters but they are two separate letters. اور واو مدیہ اپنے سسٹر لیٹر یعنی اس کا جو مخرج ہے لپس، اس کی مدد تو لے رہا ہے، سرکل تو بن رہا ہے، لیکن وہ ویسے سرکل نہیں ہے جیسے کہ واو غیر مدیہ کے لیے ہم بناتے ہیں وو وی وا. یہ والی بہت نیرو سرکل نہیں ہے، یہ وائڈر سرکل ہے جو واو مدیہ کے بناتے ہیں. یعنی ہم اپنے ہونٹوں سے جو دائرہ بناتے ہیں وہ تھوڑا سا کھلا بناتے ہیں، وائڈ بناتے ہیں، تاکہ بو آواز باہر نکل سکے آسانی کے ساتھ بغیر ہونٹوں سے ٹکرائے. صرف ہونٹوں کے دائرے میں سے باہر نکلے گی، اس سے اس کو ساؤنڈ کوئی اوریجنیٹ نہیں کروانا وہاں سے. او مائی گاڈ، آئی ہوپ کہ یہ بات سمجھ آئی ہو. یس ٹیچر، ابھی بہت زیادہ کلیئر ہو گئی ہے مجھے. یس تھینک میم یو. کلیئر ہے اب. چلیں اللہ کا بہت شکر ہے، الحمدللہ. اب ہوتا یہ ہے کہ یہ ہی 3 مخارج ہیں جس پر اتنا ہی وقت لگتا ہے. اس کو میں نے کبھی بھی کوشش کی ہے تو پریشان نہیں ہونا آپ نے کہ شاید کوئی زیادہ ہی وقت لگ رہا ہے ہمیں مخارج پڑھنے میں. ایسا ہوتا ہے کہ جوف جو ہے وہ سمجھنے میں سب سے زیادہ ہمیں، کیونکہ ہم اس کو محسوس نہیں کر، سمجھ نہیں پا رہے ہوتے، آبزرو نہیں کر پا رہے ہوتے، اس لیے. اینی ہاؤ، اب بی اب اس میں بھی یا کے پاس ایک یا، اب جب ہم پڑھتے ہیں نا جیسے بینہ، ٹھیک ہے، بینہ، اب دیکھیں یا کی ایک اپنی آواز ہے، یا ی یو، یا یو، ٹھیک. لیکن جب میں کہہ رہی ہوں بی، تو کیا یہ جو با زیر کے بعد والی آواز ہے یہ بالکل ویسے ہی ساؤنڈ کر رہی ہے جیسے یا یو؟ نہیں نہیں. نو نہیں. میم. تو اس کا مطلب ہے 2 الگ الگ حرف ہیں، ٹھیک ہے. یا زبر، یا زیر، یا پیش، یہ ایک الگ لیٹر ہے، اور جو بی میں لانگ واول کا ساؤنڈ ہے یہ ایک الگ لیٹر ہے، لیکن یہ دونوں آپس میں بہنیں ہیں. ٹھیک ہے، دیر از اے ریزن اس کو بھائی نہیں بلکہ بہنیں کہا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، سبحان اللہ. یعنی our teacher used to say because the sister will go always to help their sisters. ٹھیک ہے، I don't have a sister, I don't know how this works, but سبحان اللہ ان کا یہ خیال ہے کہ the sister will do all kinds of sacrifice for the sister. So ہوتا یہ ہے کہ the sister always offers its مخرج as a help، کہ جب بھی یا مدیہ کو پروننسیشن کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے یا غیر مدیہ حاضر ہوتا ہے، یعنی حاضر ہوتی ہے سسٹر، اور جو مڈل پارٹ آف دا ٹنگ ہے وہ ریز ہو جاتا ہے تاکہ آرام سے جو یا مدیہ ہے اس کو پروناؤنس کیا جا سکے. سو بی اٹ ٹیکس ہیلپ فرام دا مڈل پارٹ آف دا ٹنگ اینڈ اٹس ریزنگ. اس کے بغیر یہ آواز مکمل نہیں ہوتی، اور یہ جو مڈل پارٹ والا مخرج ہے نا یہ یا غیر مدیہ کا مخرج ہے، تو یہ اپنی بہن سے مدد لے رہی ہے. ٹھیک ہے، اب یہ بات واضح ہے اباؤٹ یا؟ یس میم. اوکے، الحمدللہ. سو دس از اباؤٹ دا مد لیٹرز. الحمدللہ اب آپ کو مد لیٹرز کے بارے میں پتہ لگ گیا ہے کہ ایک الف ہے، ایک واو ہے، ایک یا ہے. ٹھیک ہے، تینوں ہی کا مخرج اپروکسیمیٹ ہے. جو الف مدیہ ہے وہ اپنے، چونکہ اب یہ اپروکسیمیٹ ہے نا تو یہ محتاج ہیں کہ کسی ایسے مخرج کی مدد لیں جس کی کوئی اسپیسیفک پوائنٹ ہو. تو الف کے کوئی بہن بھائی نہیں ہے، سبحان اللہ، جس کے کوئی بہن بھائی نہیں ہے اس کی محتاجی کا عالم یہ ہے کہ وہ پیچھے ہر حرف کے حساب سے ہی پڑھا جائے گا. پچھلا حرف ہیوی ہوگا تو الف بھی ہیوی ہوگا، دا موسٹ ڈیپینڈنٹ لیٹر، سبحان اللہ. پچھلا حرف لائٹ ہوگا تو الف بھی لائٹ ہوگا. لیکن واو اور یا جو ہے انہیں گھر گھر نہیں جانا پڑتا، بیکاز ان کے سبلنگز میں مدد موجود ہوتی ہے، اینڈ دے بوتھ ہیو سسٹرز ٹو آفر دیئر مخرج
as a help. ٹھیک ہے, so just memorize it as a story inshallah and I hope it helps. اچھا نایاب یہ جو یا ہے یا مدیہ جی یہ بھی جی لائٹ ہے؟ دس جی, از یہ بھی لائٹ. لائٹ ہے بالکل. دیکھیں آپ اس کی زبان کا جو پیچھے جڑ کا حصہ ہے وہ ریز نہیں کیا ہم نے. ہیوی جب ہی ہوتی ہے جب جڑ میں مطلب آپ کو کوئی ایلیویشن نظر آئے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. ٹھیک ہے, چلیں یہ بات سب کے لیے واضح ہے. اینڈ دا ٹائم از سبحان اللہ, جی دس از میم. ٹو مچ. چلیں ہم مد لیٹرز کے مخرج سے آگے یس نہیں میم. جائیں گے, پریشان نہیں ہونا. اب دیر از اے ورڈ نوحیہا. انٹرسٹنگلی دس ورڈ ہیز آل دا مد لیٹرز ٹوگیدر. تو پہچان کے لیے بڑا اچھی اگزامپل ہے. نو, نون ضمہ واو سکون نو, ہا کسرہ یا سکون ہی, نوحی, اینڈ دین ہا فتحہ الف سکون ہا, نوحیہا ہا. اب یہاں پہ تینوں حرف جب آپ عثمانی مصحف پہ دیکھیں گے تو واو الف اور یا تینوں پہ کوئی حرکت نہیں ہوگی. لیکن آپ انڈو پاک مصحف میں وہاں پہ کوئی جزم کی حرکت دیکھتے ہیں. لیکن ہم عثمانی مصحف فالو کریں گے اور اس میں کوئی حرکت نہیں ہوگی. اور حرکت نہیں ہوگی پھر بھی آپ کو پتا ہوگا کہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے. اور یہ کیسے پتا لگے گا؟ اس کے پیچھے والے حرف پہ جو واول ہے اس سے پتا لگے گا. نون کے اوپر جو پیش ہے وہ آپ کو بتائے گا کہ آگے واو کو آپ نے elongate کرنا ہے. نو, ہی, ہا. ٹھیک. لیکن اگر یہ لیٹرز ایگزسٹ نہ کرتے ہوں اور پھر بھی ہم کسی واول کو elongate کریں تو اس کا ایسے مطلب ہوگا کہ ہم نے قرآن کریم میں نعوذ باللہ کوئی حرف ایڈ کر دیا ہے. اسی لیے واولز کو elongate کرتے ہوئے بہت احتیاط برتنی ہے. ٹھیک ہے. اور اگر میں اس کو نحیہا پڑھ دوں اور میں وہ پراپر elongation نہ دوں تو اس کا مطلب ہے میں نے واو موجود تھا اور ایک لیٹر ڈراپ کر دیا. تو ہم قرآن کریم میں نہ کوئی لیٹر ایڈ کر سکتے ہیں نہ کوئی لیٹر اس میں سے ڈراپ کر سکتے ہیں. دس از اسٹرکٹلی ناٹ الاؤڈ اینڈ دس از دا کامن مسٹیک وی ایشینز ڈو. وی ایڈ اور وی ڈراپ دا مد لیٹرز ویری ایزیلی. جیسے وہ ایاک نعبدو دو, وی ایڈ اٹ. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر میں مالکی یوم الدین کو لوگ مالکی یوم الدین پڑھ دیتے ہیں. ما, آپ نے وہ elongation نہیں دی اور ڈراپ دا لیٹر. And sometimes dropping a letter affects the meaning so badly. Other times it won't affect the meaning. یعنی ضروری نہیں ہے ہر دفعہ معنی پہ اثر بھی ہو. لیکن اس کے باوجود ہم قرآن کریم میں کوئی لیٹر ایڈ سبٹریکٹ نہیں کر سکتے. And it's a very very آپ سمجھ لیں it's a heinous crime in terms of تجوید سائنسز میں. یہ سب سے میجر غلطی ہے کہ آپ کوئی لیٹر ایڈ کر سبٹریکٹ کر دیں. قرآن کریم کی تلاوت میں یہ اسٹرکٹلی ناٹ الاؤڈ ہونا چاہیے. تو اب آپ جب آپ کو اس کا پتہ لگ گیا ہے تو اب آپ کو اس کے بارے میں اتنا محتاط ہونا پڑے گا کیونکہ اب تو سوال زیادہ ہے. اب تو اللہ کی طرف سے آپ کو اس بات کی نالج آ گئی ہے. تو کانو اولئیکا. اچھا اس میں بس یہ کوئی اور فارمیٹ میں نے فائل کھول دی ہے تو سب ہلا جلا ہوا ہے, اس کو اگنور کر دیں. اب یہ یاد رکھیں یہاں پہ بات یہ بتا رہے ہیں وہ کہ اگر کسی حرف پہ آپ کو گول دائرہ نظر آئے تو اس حرف کو آپ نے ڈراپ کر دینا, نہیں پڑھنا. بس یہ بات ہے. ٹھیک ہے. یہ بات میں پہلے بھی بتا چکی ہوں. If you find a small circle, ٹھیک ہے, a small circle on the letters in Usmani Mus'haf, and these are normally seen on the alif, waw and ya madiyya. They are normally seen on alif, waw and ya. So these small circles means that you have to drop that letter. ٹھیک ہے, اس لیٹر کو آپ نے ڈراپ کر دینا. یہ بات واضح؟ جی میم. جی چلیں الحمدللہ. اوکے. لیکن اگر ہم دوسرے اس سے پڑھیں انڈو پاک والے ورژن سے تو اس میں ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ یہ ہوگا کہ انڈو پاک والے ورژن میں نا مد لیٹرز پہ حرکت موجود ہوتی ہے. تو جن اچھا لیٹر پہ حرکت موجود نہیں ہوگی وہ اس میں پڑھے ہی نہیں جاتے. تو اسی لیے وہ واو اور یا. ثنا بازی مجھے کریکٹ کریے گا, آپ انڈو پاک مصحف پہ زیادہ ٹرین ہیں اگر میں غلط نہیں بتا رہی. تو جب اس پہ کوئی حرکت موجود نہیں ہوتی تو وہاں پہ ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں. واو اور یا کے بارے میں بات کر رہی ہوں. الف پہ تو شاید انڈو پاک مصحف میں بھی حرکت, الف پہ بھی حرکت, الف پہ انڈو پاک مصحف پہ حرکت ہوتی ہے. نہیں ہوتی. جس الف پہ حرکت ہوتی ہے وہ حمزہ پڑھی جاتی ہے اور وہ ہاں بالکل وہ کبھی دو جڑے ہوئے ورڈز کے ساتھ نہیں آتی. جیسے جیم الف کے ساتھ کبھی جو الف ہوگا وہ خالی ہی ہوگا, وہ حمزہ نہیں ہوگا. صحیح 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 اس طرح سے. بالکل. یعنی جس انڈو پاک مصحف پہ جس الف پہ حرکت ہوتی ہے وہ آ ای او حمزہ ہوتا ہے. اور عثمانی مصحف میں ہم دیکھتے ہیں, ابھی دیکھیں نا عثمانی مصحف کو دیکھتے ہیں انشاءاللہ, کیونکہ اب ہم مد لیٹرز کو پوائنٹ آؤٹ کرتے جائیں گے. اب آج کے پورے کام میں ہم یہ کریں گے کہ جو تلاوت بھی ہم سن رہے ہیں, جن کی بھی ریکارڈنگ ہم سنیں گے, جب ان کی کریکشن ہم چیک کریں گے, تو ہمارا مین فوکس مد لیٹرز پہ رہے گا.
سو ریکارڈنگ پلے کرتے ہیں اور مزید سمجھنا شروع کرتے ہیں کہ مد لیٹرز کہاں کہاں موجود ہیں. ٹھیک ہے، جسٹ گیو می سیکنڈ. وقت زیادہ ہو گیا ہے لیکن بیئر ود می، ہم نے تو کلاس بھی لیٹ سٹارٹ کی تھی، کوئی مسئلہ نہیں، اتنی آزادی تو بنتی. اچھا جی، سو اسپیسیفک ایپ وی شوڈ بی شیئرنگ اینڈ دیٹ دا واٹس ایپ. پھر اس واٹس ایپ میں ہمارے گروپ میں چلے جائیں گے. ایک تو یہ مشکل ترین کام ہے کہ جو کرنے ہیں. جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی، آج کون والنٹیئر کرے گا کہ ہم ان کی ریکارڈنگ سنیں؟ کس کی ریکارڈنگ سنی؟ باقی سب میوٹ کر لیں. جی جی، ہو از دس؟ میری دوبارہ ریکارڈنگ دہرائیے. سنی ہے سنا ثنا. باجی، آپ کی ریکارڈنگ میں مد لیٹر کی غلطی ڈھونڈنا مشکل ہوگا نا. ہمیں مد لیٹر عائشہ نہیں، عائشہ نے آج پڑھا ہے تو ہمیں کوئی اور نیا نام لینا چاہیے. جی، اینی ون، کوئی بھی اپنا نام دے. میم میری سوری، ڈھونڈنے اس میں ہو تو فاطمہ. فاطمہ کا ٹھیک ہے. اچھا، باقی اور لوگ آفر کریں کہ آواز بہت مفل ہو رہی ہے تو معذرت. مجھے فاطمہ کی آواز بڑی کلیئر آئی ہے تو ان کو لے لیں. ٹھیک ہے چلیے. اور باقی سب سے گزارش ہے آپ اپنے مائکس میوٹ کر لیجئے. میں اسکرین شفٹ کرنے گئی ہے کہ مائک جا کے میوٹ کروں تو کوئی اور تباہی ہو جائے گی، اس سے بہتر ہے کہ آپ لوگ خود میوٹ کر لیں انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. نہیں نہیں، یہ کوئی کسی کو ایکٹنگ کومل زیادہ نہیں آپ کا مائک ان میوٹ جی ہے، جی کومل آپ میوٹ کر لیں. ہو گیا ہے میوٹ. ہو گیا ہوگا انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا، مجھے کیوں فاطمہ کاظمی آپ کی ریکارڈنگ ملتی ہی نہیں؟ آفرین، عائشہ، then we have Zunaira and then Komal, Marine. Oh yes, here it is. And then now we want the audio to be on. اب بہت کیئرفلی سنیں گے اور اپنے سامنے آپ لوگ سورہ کہف کی آیات کھول لیں تاکہ مڈ لیٹرز کو آپ آئیڈینٹیفائی بھی کر سکیں اگر کہیں ڈراپنگ ہو رہی ہے تو. الذين قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي میم اس أنزل کی اسپیڈ نارمل کر لیں. على عبده جی شکریہ، جزاک اللہ خیر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. اوکے، ماشاء اللہ، لا حول ولا قوت. یعنی مد لیٹر اسپیسیفکلی والی مسٹیک نکالنا ان کی بھی مشکل تھی، لیکن دیر واز ون پلیس جہاں پہ مسٹیک ہوئی ہے. کوئی پوائنٹ کر سکتا ہے؟ میں بتاؤں؟ جی جی بتا دیجیے. اچھا، مد لیٹر اسپیسیفک تو میں نے اتنا، جیسے میں نے اس چیز پہ غور کیا کہ ان کی جو مد لیٹرز کی کاؤنٹنگ ہے نا وہ کہیں جی کم ہے اور کہیں زیادہ ہے. جی اور جی جہاں پہ مد لیٹرز ہے نا اس کے بعد کا جو لیٹر ہے نا وہ اس کو بھی لمبا کر رہی ہیں. جیسے کتابا، کتابا، تا با، تو وہ پڑھ رہی ہیں کتابا، اس پہ انہوں نے با پہ بھی الف مد کو ایڈ کر دیا ہے. ہی ٹھیک ہو گیا. اور کچھ؟ جی جزاک اللہ خیر. یعنی ایک تو ان کی ٹائمنگز کا جو ڈفرینس ہے اس میں ہم یہ نہیں بتا پا رہے کہ آپ نیچرل مد کو ایگزیکٹلی کتنا ٹائم دے رہی ہیں، کیونکہ کہیں زیادہ ہے کہیں کم ہے تو وہ اس کی وجہ سے کنفیوژن کریٹ ہوتی ہے.
اور کوئی ایڈ کر سکتے ہیں؟ وہاں پہ بہت کلیئر انہوں نے ایک زبر کو جو ہے نا الف بنایا ہے. دیر واز دیٹ ون پلیس. مجھے پتا ہے اٹس ہارڈ ٹو فائنڈ بٹ اٹس اوکے. اینی ون؟ میم شاید آیت نمبر 3 میں تھا. اچھا آیت نمبر 3 میں کہاں پر؟ وہ آیت نمبر 3 بنتی ہے ماں کی سینہ. جی ماں کسی نہ فی ہی ابدا. اس میں بھی نا کے اوپر ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن جو زیادہ واضح تھا وہ انا پہ بھی تھا. لیکن گڈ پک، ویری گڈ پک فاطمہ. جیسے ان لہم اجرا حسنا میں آپ نے نا کو تھوڑا سا کھینچ دیا تھا. جی اور جی کوئی؟ میم. اور کوئی کچھ کہہ رہا ہے؟ ٹیچر اچھا اگر آپ سکون. ایک مرتبہ ریپیٹ کروا دیں تو ہو سکتا ہے ابھی ہمیں زیادہ سمجھ آئے. ریکارڈنگ؟ جی بالکل، ابھی ہم یہ کریں گے کہ ایک اچھا مرتبہ ایک اور میں. مسٹیک بھی ہوگی. جی آیت نمبر 5 میں ہے وَلَا لِآبَائِهِمْ، اور انہوں نے جی پڑھا وَلَا انہوں نے حمزہ کو بہت لمبا کر دیا، جبکہ جو مد ہے وہ با پر ہے. لیکن ابھی وہ مد ہم نے پڑھی نہیں ہے، لیکن انہوں نے حمزہ کو با. بہت لمبا کر دیا، با کو ڈراپ کر دیا تھا. اور شاید یہاں پہ ان کی مسٹیک ہوگی کبورت، تو انہوں نے کبورات پڑھ دیا ہوگا، کیونکہ آپ را کا کہہ رہی ہے نہیں نا. جی نہیں کبورت پہ تو ٹھیک ہے، را تو نہیں. ان لہم پہ جہاں پہ آیت نمبر 2 ہے نا، وہاں پہ ان کا جو زبر ہے وہ تو واضح طور پہ وہاں الف ایڈ ہو گیا. میں اس سے زیادہ والی جیسے ٹائمنگ اور یہ چیزیں تو ابھی ہم سب کو کل یعنی اگر ہم اوور آل کلاس کی بات کریں تو ہمیں ابھی یہ سمجھ آیا ہے کہ کسی بھی ووول کی جو حرکتیں ہیں وہ 2 ہیں، مطلب آپ اس کو ایک ہی فنگر کاؤنٹ دیتے ہیں، 1 فنگر کاؤنٹ. اگر آپ اس کو اس سے زیادہ دے رہے ہیں اس کا مطلب ہے وہاں پہ آپ لیٹر ایڈ کر رہے ہیں. اور اسی طرح کسی بھی مد لیٹر کی جو نیچرل ٹائمنگ ہے وہ 2 ہی حرکت ہے. اگر اس پہ کوئی مد سائن نہیں ہے تو اس کو بس ہم 2 ہی حرکات دیں گے. اگر ہم اس کو 2 حرکات سے زیادہ یا کم دے رہے ہیں تو پھر کم دے رہے ہیں اس کا مطلب ہم نے وہ لیٹر ڈراپ کر دیا ہے، زیادہ دے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہم نے کوئی مسٹیک کی ہے. تو اس سے آگے اس سے زیادہ کی بات ہے، ابھی تو ہم یہ بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب کچھ اور چیزیں ہیں جیسے کہ ہا عین اور حمزہ، ان پہ تو آپ نے ویسے ہی کام کرنا ہے فاطمہ. ٹھیک ہے، جیسے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، یہ کتابہ پہ ثنا جی نے ٹھیک کہا کہ با پہ بھی تھوڑی لانگیشن دی. اور ولم یجعل عوجا، عین آپ کا اس کو وہ بالکل حمزہ ساؤنڈ کر رہا ہے بعض جگہ پہ. سو یو ہیو ٹو ورک آن یور عین اینڈ یو ہیو ٹو ورک آن یور ہا. ٹھیک ہے، جی میم. الرحمن الرحیم. پھر ایک اور پلیس کے جس پر ہم بات کریں گے وہ آپ کے جوڑنے کی کوئی غلطی تھی، لیکن اس پر ہم بات تو کریں گے. ابھی ہم بات کرتے ہیں اس پر ہی جو مد لیٹرز پہ ہم بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے فار ایگزامپل اف شی از ریڈنگ الذین یعملون الصالحات انا لہم، تو یہ جو نا میں نے اتنا سا بھی لانگیٹ کیا نا، اس کا مطلب ہے میں نے الف ایڈ کر دیا. یہ مجھے کیسے پتا لگ رہا ہے؟ کیونکہ جو میری آ کی ٹائمنگ ہے وہی میری نا کی ٹائمنگ ہونی چاہیے. جتنا وقت میں یا عملون میں ماں کو دے رہی ہوں اتنا ہی وقت مجھے انا میں نا کو دینا. اگر میں اس سے زیادہ وقت دیتی ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ میری ووول ٹائمنگ جو ہے وہ سیم نہیں ہے. حسنا، اب حسنا میں ہم اینڈ کرتے ہوئے یعنی رکتے ہوئے الف پہ رکتے ہیں، تو آپ دیکھیں حسا ان کا ایک جتنا وقت ہے، اور نا اس کو ہم 2 حرکات دے رہے ہیں. تو مد لیٹر کی ٹائمنگ کی ہوتی ہے کہ آپ اپنی فسٹ کلوز کریں، مٹھی بند کریں، اور جب آپ 2 انگلیاں کھولیں گے ٹھیک ہے تو اس سے آپ مد لیٹر کا ٹائم پورا کر لیتے ہیں. جیسے کہ حسا، جب میں حسا نہ پڑھ رہی ہوں نا تو نہ پہ آپ 2 انگلیاں کھولیں، سب اس کو کرنے کی کوشش کریں. حسنا نا، دس از دا ٹائمنگ فار دا مد لیٹر. اور اگر میں صرف ایک ہی انگلی کھولوں تو دس از دا ٹائمنگ فار دا شارٹ ووول. So short vowel timing is 1 count, long vowel timing is 2 counts. اگر آپ 1 count کو 2 counts دے دیتے ہیں تو آپ نے لیٹر ایڈ کر دیا، ہو گئی غلطی. ٹھیک ہے، تو اس لیے اس بات پر احتیاط کرنی ہے کہ کسی بھی vowel کو اس کے وقت سے زیادہ ٹائم نہیں دینا. اور اس کی بہترین پریکٹس جو ہے وہ آپ کے قاعدہ کی جو تختی نمبر 3 ہے نا، وہ جو زبر زیر پیش والی نمبر کوئی بھی ہوگا جس میں حمزہ زبر حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، ای او، یہ جو ٹائمنگ اس میں آپ کو سکھاتے ہیں نا، وہ ٹریننگ قاعدہ کا کام ہی ہوتا ہے. اٹ ٹرینز یو آن اے سرٹن تھنگس. اور اسی طرح مد لیٹر والے آپ تختی لیں اور اس کو پڑھیں.
تو با الف زبر با، با واو پیش بو، با یا زیر بی، با بو بی. ٹھیک. یا عربی جو عربی قاعدہ پڑھنے ہیں وہ با فتحہ الف سکون با، با کسرہ یا سکون بی، با بی، با ضمہ واو سکون بو، با بی بو. دا ریزن آئی ایم ریپیٹنگ کہ آپ ٹائمنگ کو سمجھ لیں کہ با بی بو، دس از دا ٹائمنگ آف مد لیٹرز. اور با بی بو، نا نینو، حا حیحو، قا قیقو، دس از دا ٹائمنگ آف دا شارٹ واولز. ٹھیک. تو یا ما، ٹھیک ہے، ما. لیکن اگر میں لو کروں گی تو یا لو لو. تو اب اس کو پڑھتے ہوئے فاطمہ نے انا نا تھوڑا سا کھینچ دیا وہاں پر، باقی جگہ پر پرومیننٹلی واول کو ایکسٹینشن یعنی اس کو کھینچنے کی وہ وضاحت سے غلطی نہیں ہوئی جو انا پہ ہوئی ہے. ابھی آپ غور سے سنیے گا، ہو سکتا ہے میں نے بھی مس کیا، آپ دوبارہ سنیں گے. ما کسی نا فی، یہ یہاں پہ نا کامن پلیس ہے. یعنی جتنی بھی کبھی سبحان اللہ سورۃ الکہف کی ریکارڈنگز یعنی جو رجسٹریشن کی پروسیسز ہوتے ہیں جہاں بھی میں نے کورس لیے تو یہی 5 آیتیں ہوتی ہیں. سبحان اللہ. تو ایسا ہوا نہیں کبھی کہ ماں کسی نا پہ غلطی نہ ہوتی ہے نارملی. بہت کم جن کو علم ہوتا ہے وہ نہیں کر رہے ہوتے مسٹیک. سو اس کا مطلب ہے دس از اے کامن پلیس جہاں پہ یا فی ہی کے ہی کو elongate کر دیتے ہیں یا ماں کسی نہ کے نا کو elongate کرتے ہیں. تو اس پر انشاءاللہ اس کو ویسے ہی احتیاط کریں. اور ابھی ہم فاطمہ کو دوبارہ سنیں گے. اب ہم آ جاتے ہیں اس آیت میں جس کو ثنا باجی نے ہائی لائٹ کیا اور بالکل صحیح ہائی لائٹ کیا، جیسے ما لہم بہ من علم. اچھا علم میں آپ کی جوائننگ کا مسئلہ تھا تو ایک تو یہاں ایک غلطی تھی. پھر من علم ولا لآبائهم، حمزہ فتحہ الف سکون لیا، بس اتنا ہی وقت ہے اس کا. جتنا وقت آپ نے ولا پہ دیا ہے نا اتنا ہی وقت آپ لیا پہ دیں گے. ولا لیا. اب با کے بعد جو الف ہے اس کے اوپر آپ کو مد کی سائن سوری میں آپ کو وہ انٹرپٹ کر رہی ہوں. یہاں پہ لی کے بعد جو الف ہے نا اس پہ کھڑی زبر ہے تو اس وجہ سے elongate کیا ہے تو وہ نہیں کرنا. میں ایک چیز ایڈ کروں پہلے. آپ نے بتایا کہ جتنا ٹائم آپ ولا کو دے رہے ہیں اتنا ہی ٹائم آپ لیا کو دیں گے، لیکن نہیں نا. لا پہ دیکھیں، لا پہ الف مد کا قاعدہ ہے تو لا کو ہم مد کریں گے. اور لی دونوں حرکات ہیں، لام زیر لی اور حمزہ زبر تو لی کو تو ہم مد نہیں کریں گے نا، صرف ولا لا لی اچھا یعنی میں آپ کو اب یہاں پہ ایک اور شاید کنفیوژن ہے کہ جو سمجھنا ضروری ہے. ٹھیک. ہم لیا کو اتنا ہی وقت دیں گے جتنا ہم ولا کو دیں گے. کیسے دیں گے بھلا میں بتاتی ہوں. لیٹ می I hope it helps me to share the pen. ورنہ ایک لمبا طریقہ ہے جو کہ میں نہیں اپنانا چاہ رہی نا بھائی. آج زوم نے ارادہ کیا ہوا ہے کہ ہمیں پین استعمال نہیں کرنے دیں. اگر ایسے کر کے کریں جسٹ اے سیکنڈ. دادا آپ کی اسکرین آف ہے، اسکرین بلیک ہے بالکل. اچھا صحیح سبحان اللہ. ٹھیک. اچھا قرآن کریم بھی نہیں نظر آ رہا ہے، میں نے مصحف کھولا ہوا ہے وہ ہم نہیں دیکھ پا رہے. جی آپ کی ایسے ہی اسکرین بالکل بلیک. جی اب آ رہی ہے، پہلے بلینک تھی. اب زوم پہ نظر آ رہی ہے، اب اسکرین نظر آ رہی ہے. نہیں ابھی بھی نہیں اس کی وجہ ہے کبھی ایک منٹ. اب آ رہی ہے. چلیں اللہ سے دعا یہ کنفیوژن ہم آج کلیئر کر لیں. اب ہم انٹائر اسکرین کرتے ہیں اور پھر ہم جاتے ہیں کہ بھلا مصحف پہ. اینڈ ناؤ اٹ ہیلپس اس الحمدللہ. چلیں جی اب دیکھیے اس کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، جو بھی فالو نہیں کر پا رہا پہلے تو غور سے دیکھ لیں کس ورڈ کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، دس از دا ورڈ. ٹھیک. اب ہم ولا لآبائہم اس کو دیکھ لیجیے اچھی طرح. ٹھیک. اور اب ہم یہاں سے واپس چلے جاتے ہیں. صحیح. کین یو آل سی دا وائٹ بورڈ؟ جی چلیں جی یہ ہو گیا ولا. ٹھیک.
پھر اس کے بعد یہاں پہ جو یہ سمجھنے والی بات ہے نا، نایاب اس کے اوپر آپ کے کچھ وہ ٹولز آ رہے ہیں تو وہ نظر نہیں آ رہا آپ نے کہاں لکھا ہے. اچھا کچھ نظر نہیں آ رہا ابھی اسکرین پر؟ اسکرین نظر آ رہی ہے پر جو آپ لکھ رہی ہیں نا اس کے اوپر آپ کے کچھ ٹول بارز آ رہی ہیں تو وہ ہائڈ ہو رہا ہے. آپ رائٹ سائڈ آف دا اسکرین پہ لکھ لیں. اچھا ریلی، میں دوبارہ کرتی ہوں، نئی نئی چیزیں ہو رہی ہیں آج. چلے آپ نظر آ رہے ہیں یا ابھی بھی کوئی چیز نظر آ رہی ہے؟ جی بورڈ نظر آ رہا ہے. جی کلیئر ٹھیک ہے ہے، بس. کلیئر ہے، سب کو نظر آیا تھا جب میں نے ابھی ولا لکھا تھا تو؟ نہیں نہیں جو لکھا ہے وہ نہیں نظر آ رہا تھا. اچھا تو پھر تو کوئی مسئلہ ہے نا، ایک بورڈ منٹ. نظر آ رہا ہے. نہیں آ رہا تھا اوکے نظر، آپ کی اسکرین پہ کچھ الگ سے تو نہیں ہے، ایک بار ٹرائی کریں. یا آپ نے ہوریزونٹلی رکھا ہوگا، آپ اس کو ورٹیکلی کھڑے ہو سکتے ہیں، ہم نے تو ورٹیکلی ہاں رکھا ہوا ہے. اچھا ٹھیک ہے، آپ بتائیے والا. ہاں ٹھیک ہے، اب میرا وہی پرابلم تھا، میں نے ہاریزونٹلی رکھا ہوا تھا. اوکے. ہاں جی ولا، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں، اب ہمیں ثنا جی کا بھی بات ایڈریس کرنی ہے، اور جس نے کھڑی زبر والی بات کی ہے نا، جنہوں نے، ان کو بھی دیکھنا ہے. ولا لی آ با ایہم. اوکے اف دیر از یعنی سم سارٹ آف اسپیلنگ مسٹیک، لیکن اصل میں بات یہی ہے. ٹھیک ہے. سو ولا، اب ولا میں تو واضح ہے نا کہ یہ الف ہے. ولا اس پہ تو کسی کو کنفیوژن نہیں ہے یا مد لیٹر ہے؟ نو. نہیں. اب انڈو پاک مصحف میں آپ کو یہاں پہ کھڑی زبر یا اس طرح کا کوئی سائن ملے گا، لیکن آپ کو عثمانی مصحف میں ایسے نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. عثمانی مصحف میں کیا ہوگا کہ آپ کو یہاں پر زبر ہی موجود ہوگا. ٹھیک ہے. لیکن یہ حمزہ جو لام اور الف کی جو دو ہینڈز ہیں نا، دا ہینڈز آف لا، اس کے درمیان میں حمزہ لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. when you see the حمزہ in between the two arms of lam and alif, ٹھیک, then this arm represents the alif, this arm represents the lam, and there is a hamza between which is another letter. So in this la there are three letters. Li aba, sorry, li, there was a li. So one is lam kasra li, the other is hamza fatha a, and the next is alif sukun. Hamza fatha alif sukun a, li a, wala li a, wala li a. یہ بات واضح ہے؟ جی ٹیچر ایک جی مرتبہ ریپیٹ کر دے، میں نے پتہ نہیں مجھ سے صحیح میں نہیں سنا صحیح سے. کوئی مسئلہ نہیں ہے، انشاءاللہ آپ جتنی دفعہ بولیں گے اتنی دفعہ ریپیٹ کریں. ولا لآبائہم. ٹھیک. ونس اگین، کچھ اگر میں دوسری ڈیوائس یوز کر رہی ہوتی ہوں نا تو پھر آئی یوز کلرز اینڈ یو نو بیکمز ایزی. سبحان اللہ. اینی ہاؤ، اچھا آپ لوگ اسکرین کے ساتھ نہ کھیلیں. ٹھیک ہے. ٹرائی ٹو ناٹ ٹچ دا اسکرین. دس ہیپنز ایکسیڈنٹلی، آئی نو نو ون از ڈوئنگ اٹ انٹینشنلی، بٹ اٹ کیپس آن اریزنگ. سو پلیز آپ لوگ اسکرین کو نہ ٹچ کریں، کوشش کریں کہ ٹچ نہ کریں. ٹھیک ہے. وہ خود بخود کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے، ہمیں اتنا پتہ نہیں ہوتا کرنا کیا ہے، اور بس غلطی سے ہو جاتا ہے. ولا لآبائہم. ٹھیک ہے. اب نائل آپ کو سمجھ نہیں آیا تھا نا، ولا لام کے بعد جو الف ہے وہ واضح ہے کہ الف مدیہ ہے، اس کو ہم 2 حرکات دیں گے. ولا، پھر اس کے بعد میں نے یہ بات بتائی ہے کہ اگر جو لا کے 2 آرمز ہیں نا اس کے درمیان میں حمزہ ڈرا ہو، عثمانی مصحف کی جو رائٹنگ سٹائل ہے اس میں، تو دس حمزہ از این ادر لیٹر بٹوین لام اینڈ الف. سو ایکچولی دیر آر 3 لیٹرز ان دس تھنگ. یہاں پہ 3 لیٹرز ہیں، ایک لام ہے، ایک حمزہ ہے، اور ایک الف ہے. تو یہ حمزہ کے اوپر جو زبر ہے اس کے بعد الف آ گیا تو یہ آ کی آواز بن گئی. حمزہ فتحہ الف سکون آ، اور پیچھے لام زیر لی ہے تو اٹ از لی آ ولا لی آ. یہ بات واضح ہے؟ یس. جی سب کے لیے واضح ہے. ثنا جی کلیئر ہے؟ جی. اچھا اذان ہو رہی ہے، میں پھر بات کرتی ہوں. نہیں کوئی مسئلہ نہیں. اب جو ہے نا انڈو پاک مصحف میں آپ کو کھڑی زبر نظر آ رہی ہوگی، آتی ہوگی یہاں پر کہیں. ٹھیک ہے. میرے ذہن میں ایگزیکٹلی نہیں ہے کہ نایاب یہاں پہ ایک کیسے لکھا. سیکنڈ یہ جو
جی لام اور حمزہ، حمزہ کے اوپر زبر ہے، اینڈ دین الف ہے، تو یہ الف مدیہ ہوگا. جی الف مدیہ ہوگا، کیونکہ دیکھیں الف خالی ہے، الف ہوتا ہی صرف الف مدیہ ہے، وہ کچھ اور نہیں ہو سکتا. اب نا قرآن کریم میں دو طرح سے، جیسے آپ اس طرح بھی لکھا ہوا ہوتا ہے، ایک اور لفظ ہے، جیسے یہاں پہ آپ کو شاید نہ نظر آئے، میں اس کو اریز کرتی ہوں، پھر میں ایک اور ورڈ لکھوں گی، آپ کو تھوڑا فرق اور واضح ہوگا. ٹھیک ہے، جیسے فار ایگزامپل ٹھیک ہے والآخرہ. اب اس میں یہ حمزہ دیکھیں، یہ اس دوسرے جو آرم ہے اس کے ہیڈ کے اوپر ہے. سو وین یو سی دا حمزہ آن دا سیکنڈ آرم آف دا الف، دین وی سے کہ لام کے بعد حمزہ، یہاں پہ صرف 2 حرف ہیں. بٹ وین یو سی اے حمزہ ان بٹوین دا 2 آرمز آف لام اینڈ الف، ٹھیک ہے، تو دیٹ مینس یہاں پہ اب 3 لیٹر ہیں، ایک لام ہے، ایک حمزہ ہے، ایک الف ہے. یہ بات واضح ہے سب کے لیے؟ جی. اچھا، اگر اس کو میں سمجھی ہوں صحیح، اگر لام اور الف کے بیچ میں حمزہ ہوگا تو ہم اس کو کھڑی حرکت سمجھیں کہ جی زبر جی، تو ہم ہے اس کو لیکن کھڑا زبر ہے. کھڑا زبر ہے. دیکھیں یہ کھڑا جو زبر اور کھڑی زیر کھڑی پیش ہے نا، یہ ہوتے ہیں انڈو پاک مصحف کے میں. جی جی اور جو ہمارا عثمانی مصحف ہے اس کے اندر الف صغیرہ، واو صغیرہ، یا صغیرہ ہوتے ہیں، اور وہ اسی شیپ میں ہوتے ہیں، یعنی چھوٹی اس طرح سے الف صغیرہ، جی واو صغیرہ چھوٹی سی واو ہوتی ہے، یا صغیرہ چھوٹی سی یا. لیکن اس کے قاعدے اس کا قاعدے بالکل مد لیٹرز کے ایکویولنٹ ہوتے ہیں، یعنی الف واو یا ایگزیکٹلی سیم ہے جیسے الف صغیرہ، واو صغیرہ، یا صغیرہ، کوئی اصول کا فرق نہیں. ٹھیک ہے، عثمانی مصحف میں. نہیں، میں اپنی سمجھ کے لیے کہہ رہی ہوں کہ اگر لام اور ہاں الف کے بیچ میں ہمیں حمزہ مل رہا ہے اور اس کے اوپر یا نیچے کوئی حرکت ہے تو ہم اس کو کھڑی حرکت کنسیڈر کریں گے نا. جی، اگر آپ لام اور بالکل ایسے ہی، اگر آپ لام اور الف کے بیچ میں کوئی حمزہ دیکھتے ہیں تو اس کے بعد میں الف ہے، اس کے اوپر کوئی اور حرکت نہیں، زبری کی حرکت ہوگی، اور اس کو آپ اچھا، کھڑی حرکت کور کریں گے. صحیح. ٹھیک، جی چلیں یہ بات سب کے لیے واضح ہے، کنفیوز تو نہیں کیا کر دیا ہے کہ میں نے آپ لوگوں کو واضح تھا؟ جی کلیئر ہے انشاءاللہ. جی الحمد جی للہ. میم. الحمدللہ. اب ہم وائٹ بورڈ کے جو یہ ہم نے کنفیوژن شروع کی ہوئی ہے، میں کوشش کروں گی میں اگلی کلاس سے یوز which I use for. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب آ جاتے ہیں وَلَا لِآبَائِهِمْ پہ دوبارہ. اب آفرین کیا کر رہی ہیں؟ نہیں آفرین نہیں، بھلائی کس نے پڑھا تھا؟ فاطمہ. فاطمہ کیا کرتی ہیں کہ وہ پڑھ رہی ہیں ولا کو، وہ صحیح پڑھ رہی ہیں، لیکن لی کو انہوں نے اتنا ہی کھینچ دیا جتنا انہوں نے با کو کھینچا ہے. تو اس لیے یہ مسٹیک ہے کہ انہوں نے لیٹر کو ڈراپ تو نہیں کیا، پر اس کی elongation کو ضرورت سے زیادہ دے دیا، جیسے وَلَا لِآبَائِهِمْ. So this is wrong. انہوں نے کیا کرنا چاہیے تھا؟ جتنا ولا کو ٹائم دیا اتنا ہی لِآ کو ٹائم دینا ہے. وَلَا لِآ وَلَا لِآبَائِهِمْ. یہ بات سب کے لیے واضح ہے؟ فاطمہ آپ کو سمجھ آئی ہے؟ یس میم. یعنی جو بہترین. پہلے والے پہلے والے دونوں الف ہیں ان کو ہم نے 2 کاؤنٹس دیے ہیں، اور جو جی بے کے ساتھ الف ہے اس کے اوپر چونکہ ماد آ گئی تو اس کو ہم نے 4 کاؤنٹس دینے ہیں. ایگزیکٹلی بالکل، چونکہ اس پہ بہترین، یہ بالکل صحیح بریف کیا. اب دیکھیں افواہہم میں بھی انہوں نے یہی غلطی کی ہے. اور وہ جو آپ ثنا وازی کھڑا زبر کی بات کری وہاں پہ ہم کیا بھلا کہتے ہیں، عثمانی مصحف میں الف صغیرہ چھوٹا الف کہتے ہیں، اور وہ ایگزیکٹ سیم الف مدیہ کی طرح ٹریٹ ہوگا. تو یو سی اف واو فتحہ کے بعد چھوٹی سی آپ کو الف نظر آ رہی ہے، یہ بالکل الف مدیہ ہے، جیسے کہ الف ہو سکتا ہے نا، بالکل الف ہے. تو اس کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ افواہہم. ہم اس کو ایسے نہیں پڑھیں گے افواہہم انلیس کہ وہاں کوئی مد کا سائن نہ ہو. ٹھیک، تو یہ بات سب کے لیے واضح ہے اور فاطمہ کے لیے واضح ہے. یس میم، یہ تو واضح لکھ کے نا، جو ہمارے پاس مصحف ہوتے ہیں نا اس میں یس جیسے آپ نے میم. پہلے بتایا کہ حمزہ لکھا ہوتا ہے، 2 الفاظ کے درمیان حمزہ لکھا ہوتا ہے لیابائہم جب پڑھا، بٹ جو ہمارے پاس ہوتا ہے اس میں تو یہ ایسا نہیں لکھا ہوتا، بس کھڑی زبر لکھا ہوتا ہے. تو ہم کیسے اسے فائنڈ کریں گے کہ کیسے پڑھنا ہے؟ آپ کو پہلے ایک مصحف کا انتخاب کرنا ہوگا انشاءاللہ کہ جس سے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، اور اس سے پڑھنا سیکھنا ہے. جب آپ اس ایک مصحف سے پڑھنا سیکھ جاتے ہیں نا، ٹھیک ہے، تو عثمانی مصحف سے پڑھنا آپ سیکھ گئے ہوں تو آپ کسی بھی مصحف سے پڑھ سکتے ہیں.
یہ تو میں آپ کو بتا رہی ہوں بینگ تجوید ٹیچر. صحیح, تو یہ تو میں آپ کو بتا رہی ہوں انشاءاللہ. تو پہلے آپ کو انتخاب کرنا پڑے گا کہ آپ نے عثمانی مصحف سے پڑھنا سیکھ لینا تاکہ آپ کسی بھی مصحف سے پڑھنا سیکھ سکیں. اب 1 منٹ ذرا مجھے دیجیے گا تو میں I have to address 2-3 things. 1-2 منٹ تک آ جاؤں گی. بیٹا سارے کھیل گیلری میں ہوں گے, ٹھیک ہے, اور باہر شور نہیں ہونا چاہیے. نایاب آپ میوٹ نہیں ہیں. او سبحان اللہ. چلیں ٹھیک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اچھا نیاب مجھے یہ بتائیں گی جو آپ نے ابھی کہا کہ افواہ پہ جو کھڑی حرکت ہے اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ الف صغیرہ. صغیرہ صغیر چھوٹے کو کہتے ہیں نا, تو الف صغیرہ واو صغیرہ یا صغیرہ. ٹھیک ہے, یہ یہاں پہ ہم اس سے زیادہ آج نہیں پڑھیں گے انشاءاللہ, یہی چیزیں کریں گے. لیکن ابھی ہم مد لیٹرز کی آئیڈینٹیفیکیشن پہ کچھ اور بات کرتے ہیں. اب یہاں تک جو تھیوریٹیکل پارٹ ہے اگر آپ کو سمجھ آ گیا تو میں اس کی ریکارڈنگ کلوز کر دوں, پھر وہ بہت طویل ہو جاتی ہے اور اس کو مشکل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, جی جی چلیں تو ریکارڈنگ ہم بند کر دیتے ہیں اور پھر ہم اپنی بات جاری رکھتے ہیں. اب یہاں پر یہ بھی بات سمجھ